السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی یدعو علی الجماعة والصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آلہ واصحابہ أولی الصدق والامانہ وعلى سائر اہل السنة والجماعة۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ الکافرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شافع مدبا کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے من کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا۔ آئیے سب سے پہلے ہمارا مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سرح کائنات کے شمس الضحیٰ، شاہ کائنات کے بدر الدجا، یتیموں کے مولا، غریبوں کے ملجا، سند الاسفیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح مداح صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک قادیانی چھا کر صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی مبارک شب میں حضور سرور کائنات ہمارے آقا جناب پاک احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روح مداح صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش، ان کی ولادت کی شب میں ہم یہاں جمع ہوئے ہیں اس مقام پر جو ان کے دین کی تعلیم کے لیے ہے اور ان کی ولادت کی محفل یہاں ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ اس محفل کے میلاد مصطفیٰ کی محفل کی برکت سے یہاں سے نکلنے والی تعلیم کو مسلمانوں کے گھر گھر تک پہنچائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی میلاد کی رات ان کا دنیا میں تشریف لانا، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند۔ آپ غور کریں شاید کیا امام کہہ رہے ہیں، حالانکہ حضور علیہ السلام پیدا کہاں ہوا؟ مکہ میں۔ طیبہ مدینہ کا دوسرا نام ہے، مدینہ شریف کا دوسرا نام طیبہ ہے۔ یہ صرف پرانا نام ہے جو حضور علیہ السلام کی جانے سے پہلے تھا، ہے نا۔ حضور علیہ السلام نے جب ہجرت نہیں کی تھی تو مدینہ کو یثرب کہا جاتا تھا، اور یثرب کا معنی ہوتا تھا بیماریوں کا گھر۔ وہاں جو جاتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، بخار آ جاتی تھی وہاں جانے والوں کو، ہے نا۔ تو اس کا نام پہلے یثرب تھا، پھر حضور علیہ السلام نے ہجرت کی، حضور وہاں تشریف لے گئے۔ اس کے بعد مکے والے انتظار کر رہے تھے کہ یثرب تو منحوس جگہ ہے، وہاں یہ سب کو لے کے گئے ہیں تو ابھی ایک ایک کر کے سارے صحابی بیمار ہونے لگیں گے، پھر یہ بیمار ہو جائیں گے۔ ایک سال تک مکے والے انتظار کرتے رہے کہ ایسا کچھ ہو، ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا۔ پھر یہ تھا کہ یہ جو ہجرت کر کے گئے ہیں ان کی یہاں اولاد نہیں ہوتی کیونکہ منحوس جگہ پہ گئے ہیں۔ سال گزرا تھا، کہتے صدیق اکبر کی شہزادی کے گھر پہ بیٹا پیدا ہوا، عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔ صحابہ کرام نے جب مکے والے یہ کہتے تھے تم تو وہاں گئے ہو منحوس جگہ پہ، تمہارے اولادیں نہیں ہوتی، جب عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے حضرت صدیق اکبر کے نواسے، تو صحابہ کرام نے مکے والوں سے کہا یہ ابو بکر کے گھر کی پہلی برکت تو نہیں ہے، ابو بکر کے گھر سے برکتیں ملتی ہی رہتی ہیں۔ مدینے آئے ہیں، جو پہلا بچہ مسلمانوں کا پیدا ہوا ہے عبداللہ بن زبیر، حضرت صدیق اکبر کے نواسے۔ تو حضور علیہ السلام تو مدینہ تشریف لے گئے نا، پیدائش کہاں ہوئی؟ مکے میں ہوئی۔ اور امام کیا کہہ رہے ہیں؟ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند،
تو طیبہ کا چاند کیوں؟ کہا وہ طیبہ والے ہی پڑھ رہے تھے نا طلع البدر علینا. یہ تو مدینے والے پڑھ رہے تھے نا جب حضور علیہ السلام آئے ہیں تو وہ بچیاں گا رہی تھی نا طلع البدر علینا طلع البدر علینا. ہم پر آج چاند نکل آیا, ہمارے پاس ایک چاند آیا ہے آج. کہاں سے آئے گا؟ من ثنیات الوداع, اس پہاڑ کی طرف سے. مدینے والے جب کسی کو الوداع کرنے جاتے تھے, بائے بائے کہتے ہیں نا آپ جا کے, الوداع کرنے جاتے ہیں, باہر تک چھوڑنے جاتے, تو مدینہ والے جب شہر سے چھوڑنے جاتے تھے, اب تو وہ رواج نہیں رہا, شہر اتنے بڑے ہو گئے کہ اب کہاں وہ ساری چیزیں. اب تو اسٹیشن چھوڑنے نہیں جاتا, بندہ کہتا ہے ہم کار ریزرو کروا دیتے ہیں, آپ چلے جائیں سارے, کیونکہ سامان اتنا ہوتا ہے کہ اگر آپ جائیں تو سامان نہ جائے. یہ بھی مسئلہ ہے. پہلے ہی ہوتا تھا کہ باہر تک چھوڑنے جاتے تھے, مدینہ والے ثنیۃ الوداع تک چھوڑنے جاتے تھے لوگوں کو. تو بچیاں پڑھ رہی تھی طلع البدر علینا, ایک چاند ہمارے پاس آیا. کہاں سے آیا؟ من ثنیات الوداع, وہ جو پہاڑی جہاں تک ہم چھوڑنے آتے ہیں ادھر سے آیا. تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ وجب الشکر علینا, وجب الشکر علینا, ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہو گیا. ما دعا للہ داعی, تب تک شکر ادا کرنا واجب ہو گیا جب تک کوئی بلانے والا اللہ کی طرف بلاتا رہے گا. ان کی وجہ سے بلاتا رہے گا, کس چاند کی وجہ سے. تو چاند کہنے والے مدینے والے تھے. امام کہتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, طیبہ والوں نے ان کو چاند کہا تھا نا, تو امام کہتے جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاتا سلام. امام نے کمال کیا ہے. امام نے کیا کمال کیا ہے. امام کہتے ہیں وہی صبح طیبہ میں ہوئی, بڑھتا ہے پہاڑا نور کا, صدقہ لینے نور کا, آیا ہے تارا نور کا. پھر امام کہتے ہیں صبح کر دی کفر تھی, کفر کی, کفر یعنی اندھیرا, اور ایمان مانے روشنی نور ہے نا. امام کہتے ہیں کفر کر دی, صبح کر دی کفر کی, سچا تھا مجدہ نور کا, شام ہی سے تھا شب تیرا کو دھڑکا نور کا. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا, ناریوں کا. جہنمی لوگ سب کچھ اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتے تھے. ناریوں کا دور تھا, دل جل رہا تھا نور کا. تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ, تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا. اور یہ کچھ کا ٹھنڈا کلیجہ ہوا, اور کہیں پہ تو معاملہ ہی بگڑ گیا نا, بت گر پڑے, آگے بجھ گئی. امام کہتے ہیں ابر نیسان مومنوں کو, ابر نیسان مومنوں کو, تیغ اوریاں کفر پر, جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں. یعنی کیا کہہ رہے ہیں؟ ابر نیسا مومنوں کو, مومنوں کے لیے حضور کیا ہے؟ فرمایا رحمت کا, ٹھنڈی ٹھنڈی بارش کا بادل ہے. جو مومن نہیں ہے ان کے لیے کا تیغ اوریاں کفر پر, کھلی ہوئی تلوار کفر کے لیے. بھئی ایک ہی آدمی کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک طرف رحمت ہو دوسری طرف غضب ہو, ایک طرف رحمت کی بارش ہو دوسری طرف غضب کی آگ ہو, تلوار ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام کہتے ہیں جمع ہے شان جمالی و جلالی ہاتھ میں. ان کا ہاتھ تو ایک ہی ہے, جب وہ رحمت پہ آتے ہیں تو وہ جمال بن جاتا ہے, جب وہ غضب پہ آ جاتے ہیں تو جلال ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جمال کیا ہے, جلال کیا ہے؟ فرمایا جب وہ مومنوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں تو یہ جمال ہے. اور جلال کیا ہے؟ کہا جب وہ ایمان نہ لانے والوں کی طرف دیکھ کر غضب فرماتے, یہی جلال ہے. جمع ہے شان جلالی و جمالی ہاتھ میں, ایک ہی ہاتھ میں شان جلالی اور جمالی دونوں ہاتھ میں ہے نا. یہ امام کا انداز ہے. اور میلاد کا جو فرق ہے, یعنی حضور علیہ السلام کی آمد تشریف آوری سے جو فرق ہوا ہے, وہ فرق ہی یہ ہے کہ اب وہ آ گئے ہیں, اب وہ آ گئے ہیں کہ قیامت تک ان کا دیا ہوا دین بلند رہے گا. ہم دیکھ رہے ہیں اب بات شروع کرتے ہیں جس آیت کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کی روشنی میں مجھے حق کہنے, آپ تمام حضرات کو حق سننے, ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. گرامی قدر حضرات,
بات یہ ہے دراصل کہ ہماری جو دنیا ہے آج ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں یہ تقریباً ماڈرنٹی کے عروج کی دنیا ہے. یعنی آپ جدھر دیکھیں ماڈرن ہونے کی بات ہے نا. اور میرے خیال میں دیگر جتنے مذاہب ہیں اسلام کو چھوڑ کے جتنے بھی منسوخ دین ہیں، منسوخ دین، ہم دین نہیں کہہ رہے، منسوخ دین کہہ رہے ہے نا. ہمارا بھی ایک دھرم ہے. آج کل ایک ایسی بھی بات ہوتی جی آپ کا ایک مذہب ہے، ان کا بھی ایک ہے، ان کا بھی ایک ہے، ان کا بھی ایک ہے، جو جس کو فالو کر رہا ہے ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں جی اسلام آ گیا، سبحان اللہ. اب وہ بات نہیں رہی جو جس کو کہے فالو کرتا ہے ٹھیک ہے. فرمایا اب جتنے آسمانی دین ہونے کے دعوے دار تھے کہ بھئی ہم یہودی ہیں دین موسوی کے ماننے والے، کہ ہم عیسائی ہیں دین عیسوی کے ماننے والے، اور ایک یہ لوگ جن کا کوئی دین دھرم ہی نہیں، جن کو جو مل جائے اس کو پوچھتے کہ ہمارا ایک یہ دھرم ہے. فرمایا جو تم کرتے تھے اب اسلام آ گیا، اسلام ہی دین ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دین نہیں ہے. اور واقعی ایسا ہی دین کا مطلب کیا ہے؟ کائنات کے رب کی عبادت کرنا. اور وہ کون کرتا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. باقی سب کا تو حال کیا ہے کل آپ نے سنائی. کوئی کروڑوں پوچھ رہا ہے، کوئی عیسیٰ مریم اور خدا کو ملا کے تین کا ایک پوچھ رہا ہے نا. کوئی یہودی بنا بیٹھا ہے، ان کا بھی وہی حال ہے، عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، چل رہا ہے. جب اللہ کا بیٹا مان لیا، اللہ کو، عیسیٰ کو، مریم کو ایک مان لیا، ہزاروں کروڑوں مورتیوں کو خدا مان لیا، تو پھر تم دین میں سچے کہاں ہیں؟ اسلام آ گیا، اب دین کیا ہے؟ کا صرف دین اسلام. باقی جو منسوخ مذہب ہے ان کی یہاں ماڈرنٹی تقریباً چھا چکی ہے. یعنی دین دھرم کیا ہے اس سے بہت کم ریلیشن رہ گیا ہے لوگوں کا. اور معاملہ یہ ہے کہ جی چونکہ ہمارا تعلق کسی ہندو گھر سے ہے یا عیسائی گھر سے ہے یا یہودی گھر سے ہے تو ہم چرچ میں چلے جائیں گے یا مندر میں چلے جائیں گے یا سیناگوگ میں چلے جائیں گے، تھوڑی دیر کچھ اپنے آپ کو مذہب سے ریلیٹڈ ثابت کر دیں گے. باقی کوئی زندگی جینا دین کے حساب سے وہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں لوگ، ہے نا. تو ہم جس دنیا میں جی رہے ہیں وہ انتہائی ماڈرن دنیا. یعنی آپ یہاں کیا بات کریں گے؟ یعنی جہاں مائکروسافٹ کا سی او اور چیٹ جی پی ٹی کا سی او اس بات پہ لڑ رہے ہو کہ ہمارا کس کا اے آئی سسٹم پہلے لانچ ہوگا. یعنی مشین کو آپ کو ایک ٹاسک دینا ہے، بھئی ہم کو 100 سطر لکھ کے دیجئے، انڈین ہسٹری میں مشین آپ کو لکھ کے دے دے گی 4 سیکنڈ کے اندر، ہے نا. آپ گوگل سرچ کرتے ہیں تو گوگل سرچ کے بعد ایک اوپر بالکل ٹیب لکھا ہوتا ہے کہ 0.0 مائنس اتنے سیکنڈ میں گوگل نے 4000 رزلٹ دیے. ایک تو وہ جو آپ نے لکھا ہوتا ہے، مثال کے طور پر آپ کہیں کہ نسبہ اسلامک ایجوکیشن، ٹھیک ہے، وہ سرچ چونکہ نیچے آتا ہے لیکن اس کے اوپر لکھا رہتا ہے کہ گوگل نے 0.5 سیکنڈ کے اندر 4000 چیزیں آپ کے سامنے لا کے رکھیں. ہم اتنے ماڈرن دور میں جی رہے ہیں. اب تک مسئلہ تھا کہ گھروں کی صفائی کرنی ہے، جھاڑو لگانا ہے، پوچھا لگانا ہے. اب 20-25 ہزار کے اندر روبوٹ موپ مل رہا ہے. آپ گھر کا میپ سیٹ کر دیجئے اپلیکیشن کے اندر، روبوٹ موپ لا کے رکھ دیجئے، وہ خود بخود اپنے ٹائم پہ نکلے گا، سارے گھر میں جھاڑو لگائے گا، پوچھا لگائے گا، اپنی جگہ جا کے سیٹ ہو جائے گا. اتنا سا ڈبہ ہے نا، اتنا ڈبہ ملتا ہے موپ. اس کا لوکیشن ڈالیے کہ کہاں گھر میں رکھنا ہے اور گھر کا نقشہ کھینچ دیجئے، وہ خود بخود جھاڑو پوچھا کرے گا. لیکن ہم انتہائی ماڈرن دور میں جی رہے ہیں. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ صاحب اتنے ماڈرن دور میں اتنی ترقی کر چکی دنیا میں جہاں سائنس نے کوئی سوال نہیں چھوڑا جس پہ سائنس بات نہیں کر رہی ہے نا. وہ پرانا انسان تھا کہ وہ بجلی دیکھ کے کہتا تھا کوئی ذات ہے جس سے ڈرنا چاہیے. اب تو سائنس نے ترقی کر لی ہے، سائنس جانتی ہے کہ بھائی بادل ٹکراتے تو بجلی ہوتی ہے. وہ پرانا انسان تھا جس کے پاس کوئی سائنس نہیں تھی تو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جی بارش ہوئی تو کسی نے برسائی آسمان سے.
بارش ہوئی تو کسی نے برسائی آسمان سے. اب تو سائنس نے جان لیا ہے کہ بارش ایسے ہوتی ہے کہ سورج کی گرمی پانی پہ پڑتی ہے, پانی سے بھاپ اٹھتی ہے, بھاپ سے بادل بنتے ہیں, بادل کو ہوا اڑاتی ہے تو اس سے بارش ہوتی ہے. اب تو ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو اتنے ماڈرن دور میں جینے والے لوگ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں, دن رات وہ دنیا کو انوویشن دے رہے ہیں, نئی چیزیں دے رہے ہیں, ایجادات کی بھرمار ہو گئی ہے, جدھر دیکھو نئی چیزیں ہیں, روزانہ کوئی نئی ٹیکنالوجی آ رہی ہے, اور آپ ایسی ماڈرن دنیا میں بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ رات رات بھر جمع ہو کے 4-4 گھنٹے بیٹھ کے بات کر رہے ہیں. کیا بات کر رہے ہیں؟ کہ ایک انسان بڑی عزت والے 1400 سال پہلے مکہ میں پیدا ہوئے تھے. مطلب سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نئے دور میں ماڈرن ایج میں آپ کیا باتیں کر رہے ہیں کہ یہ نبی ہیں, یہ نبیوں کے سردار ہیں, نبیوں کے سردار کی ولادت ہے, پیدائش ہے, ہم کیا باتیں لے کے بیٹھے ہیں؟ دنیا ترقی میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی. بالکل آپ کا ویلڈ سوال ہے, مگر ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی کوئی بیکار بات لے کے تو نہیں بیٹھے, بلکہ سارا کام ہی جس سے ہے وہی بات لے کے بیٹھے. ایسا کیوں؟ ہم کہتے ہیں آپ کی سائنس کتنی بھی ترقی کر رہی ہے, آپ کی سائنس کتنی بھی ترقی کر رہی ہے, کس بارے میں کر رہی ہے؟ انسان کے لیے. وہ تو مشینیں بنا رہی ہیں, سرچ کر کے دے رہا ہے, موبائل مشین ہے, وہ گوگل سرچ انجن جو ہے وہ مشین ہے, وہ جو پوچھا لگا رہے گا روبوٹ ہو کیا مشین ہے. انسان کو آپ نے کیا دیا؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ پنکھا ہوا دے سکتا ہے, یہ موبائل میں ماڈرن گھڑی آ گئی ٹائم بتا سکتی ہے نا. آپ اچھی سے اچھی لائٹیں لگا لیں, وہ روشنی دے سکتی ہے آپ کو. آپ کو اپنے لیے کیا ملا؟ یہ تو وہ چیز ہے نا کہ دنیا سے اٹیچ ہونے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. مان لیجیے آپ ایک گھر میں بیٹھے جہاں آپ کو ٹائم نہیں دیکھنا ہے, بالکل بند کمرہ ہے جہاں آپ کو ہوا کی ضرورت نہیں, کھڑکی سے ہوا آ رہی ہے, کوئی آپ کو کسی چیز سے لینا دینا نہیں ہے, آپ کا سارا کام اس سے چل رہا ہے. وہاں ایک کنواں ہے جس میں سے اچھا پانی بھی آ رہا ہے, آس پاس میں سبزی کے چند درخت ہیں جس میں سے آپ کے کھانے بھر کی سبزی بھی نکل آ رہی ہے. اور وہ بندہ ٹینشن میں بیٹھا ہے تو آپ کی سائنس اس کا ٹینشن کیسے دور کرے گا؟ کا پنکھا لگا تو نہیں ہوا, ٹائم کے لیے گھڑی لگا تو نہیں ہوا. گھڑی کیا, اب تو ہم وہ گھڑیاں پہنے گھوم رہے جو ہمارے قدم گن رہی ہے. کیا آپ آج اتنے قدم چل چکے ہیں انسان, ہے نا؟ لیکن کیا وہ گھڑی پہن کے وہ قدم گن کے ہمارا اندر کا مسئلہ حل ہو رہا ہے؟ معلوم ہوا کہ آپ کی سائنس نے کتنی بھی ترقی کر لی ہے, مگر وہ وہاں آ کے رکی ہے کہ انسان اپنے باہر کی کائنات کے ساتھ کیسے اٹیچ ہوگا, کتنی سہولت پیدا کرے گا, یہ اس کا ٹاپک ہے. اور ہم رات بھر 4-4 گھنٹے بیٹھ کے جو بات کر رہے ہیں, ہم ان انسانوں کی بات کر رہے ہیں جن کو اللہ نے چنا اور اس کے بعد انہیں یہ بتایا کہ انسان کے لیے سکون کس چیز میں رکھا گیا ہے. اس پوری جماعت کو نبیوں کی جماعت کہتے ہیں, اور ان نبیوں کی جماعت کا جو سردار ہے اسے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ کہتے ہیں. ہم ان کی میلاد منانے یوں ہی نہیں بیٹھے, اس لیے بیٹھے ہیں کہ وہ بتا کے گئے ہیں قیامت تک کے انسان کو اپنے اندر کا سکون جس چیز سے ملے گا وہ انہوں نے بتایا. آپ لا کے دے دیں صاحب آپ کی سائنس کے, ہم آپ کی سائنس کے پیچھے کھڑے لا کے دے دیں آپ. ارے صاحب ہم کیا لا کے دیں, ہمارے تو سائنٹسٹ خودکشیاں کر رہے ہیں, ہے نا؟ ہمارے تو بڑے بڑے سائنٹسٹ خودکشیاں کر رہے ہیں, ہم کیا لا کے دیں. میں نے کہا معلوم ہوا کہ اتنی انوویشن کے بعد بھی, اتنی ایجادات اور اختراعات کے بعد بھی وہ انسان خود اپنے آپ میں مطمئن نہیں ہو سکا, وہ کسی اور کو کیا مطمئن کرے گا. ہم اس جماعت کی بات کرتے ہیں کہ جس دور میں بھی جو نبی آیا اس نے انسان کو انسان بننا سکھایا,
اس نے انسان کو اپنے رب کی عبادت کرنا سکھایا، اس نے انسان کو زندگی جینے کا بہترین طریقہ سکھایا۔ آپ چیزیں بدل سکتے ہیں، انسان نہیں بدل سکتے۔ نبی آتے ہیں، چیزوں پہ دھیان نہیں دیتے، انسان بدل دیتے۔ شاید آپ کو سمجھ آئی ہوئی کیا بات کی ہے، نبی انسان بدل دیتا ہے۔ کوئی نبی ہو کسی زمانے میں آئے، چونکہ وہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے انسان بدل دیتا ہے۔ تو ہم جو بات لے کے بیٹھے ہیں بغیر کام کی نہیں ہے، سارا کام اسی بات ہے۔ کائنات ہے انسان کی، ٹھیک ہے آپ نے ایوولوشن کے ذریعے یہ باتیں اب شروع کر دی کہ نہیں انسان کائنات کی سب سے عظیم مخلوق نہیں ہے، وہ تو بندر میں سے آیا ہے نا؟ تو سوال تو پھر بھی وہی رہا کہ پھر بتاؤ کائنات کی سب سے عظیم مخلوق کیا ہے؟ گھوڑا ہے، گدھا ہے، خچر ہے، چیونٹی ہے، شیر ہے، کیا ہے کائنات کی سب سے عظیم مخلوق؟ پہاڑ ہے، آسمان ہے، کیا ہے؟ انسان نہیں۔ چلے آپ کی بات ایک منٹ کے لیے مان لی ہم نے، انسان کائنات کی سب سے عظیم مخلوق نہیں ہے، تو آپ بتائیں کون سی؟ کوئی نہیں، سب ایسے ہی چلتا ہے۔ میں ایسے نہیں چلتا، انسان کائنات کی سب سے عظیم مخلوق ہے، اور اس انسان کو جو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں وہ نبیوں کی جماعت، اس لیے وہ سب سے عظیم۔ اب اس بات پہ دھیان دیجیے گا، بڑی خاص بات کرنے جا رہا ہوں۔ نبی آتے ہیں، انسانوں کو زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں ہے نا؟ اور پھر دنیا نے یہ بھی دیکھا کہ نبی جب دنیا سے چلے گئے طریقہ سکھا کے، تو پھر وہ سیکھے ہوئے لوگ دھیرے دھیرے وہ طریقہ بھولتے گئے۔ جب طریقہ بھولتے گئے تو طریقہ کم ہوا، تو ان کی اپنی اندر کی خواہش بھی پھر بڑھتی گئی، غلط کام کی طرف، مال جمع کرنے کی طرف، لالچ کی طرف۔ تو انہوں نے تھوڑے ٹائم کے بعد نبی نے جو طریقہ دیا تھا اس کو چینج کیا، تھوڑا، یہاں تک کہ پورا بدل دیا۔ اور جب جو اوریجنل چیز تھی کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، وہ بھی تبدیل کر گئے۔ یہ لوگوں نے دیکھا ہے، دنیا نے، ہماری تاریخ اس پر گواہ ہے، ہسٹری کہتی ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہے۔ یہ آپ کے سامنے دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت ہے نا؟ آپ جا کے کسی عیسائی سے پوچھ لیں، ابھی ایک بندے کا انٹرویو تھا، اس نے بڑی اچھی بات ایک عیسائی سے پوچھی۔ عیسائی یہودیوں کا بڑا قریب کا رشتہ ہے، ابھی بھی جو اسرائیل میں جتنا ڈیولپمنٹ ہوتا ہے، یہودی بڑے، عیسائی جو ہے نا بڑے سپورٹر ہوتے ہیں اس میں۔ امریکہ کا سب سے بڑی لابی امریکہ کی کرسچینٹی ہے، لیکن سب سے زیادہ سپورٹ جو اسرائیل کا ہوتا ہے وہ امریکہ سے ہوتا ہے۔ یعنی اسرائیل کرسچین کمیونٹی بہت زیادہ ریلیٹ کرتی ہے اس سے۔ تو اس بندے نے، ہمارے بندے نے اس سے ایک سوال پوچھ لیا کہ بھئی حضرت مریم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، ان کی آپ عزت کرتے ہیں؟ کہا بالکل، ہم تو عیسائی ہیں، ان سے پاک دامن عورت ہی کوئی نہیں۔ کہا ہم عزت کرتے ہیں، بالکل کرتے ہیں، ہماری تو پوری سورہ مریم قرآن میں ہے ان کے نام سے ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، ہے نا؟ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا ہم نے مریم کو چن لیا عیسیٰ کی پیدائش کے لیے، پاکیزہ مریم، ہم بھی عزت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا بڑی اچھی بات ہے آپ کرتے ہیں، لیکن اس بندے نے سامنے سے سوال پوچھ لیا کہ جب میں اور تم دونوں ہی مریم کی عزت کرتے ہیں تو پھر تم اس کے ساتھ زیادہ دوستی کیوں رکھتے ہو جو مریم کی عزت نہیں کرتے؟ یہودی مریم تو کیا، وہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے آ گئے تھے، اس کی عزت تم کیوں کرتے ہو، ہے نا؟ یہودی تو دنیا کا سب سے بڑا مذہب جو عیسائی آپ کے سامنے کھڑا ہے، اس سے آپ پوچھنے جا کے صاحب آپ جو آج کل کرسچینٹی ہے وہ وہی مانتے ہیں جو حضرت عیسیٰ نے بیان کی ہے، ٹرانسلیٹڈ انجیل انگریزی والی، ہے نا؟ اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، اور نئے ابواب، پرانے ابواب، یہ باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جی ہمارے پادری کہتے ہیں یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، یوحنا کی انجیل ہے، فلاں کی انجیل ہے، فلاں کی انجیل ہے، کہا حضرت عیسیٰ نے کہا، اور ایسا کوئی ڈائریکٹ کوئی سورس ہے؟ ایسا کوئی سورس نہیں ہمارے پاس
جو دوسرے پادری بڑے بڑے تھے انہوں نے کہا وہ ہم فالو کر رہے ہیں. یعنی ہسٹری یہ بتاتی ہے کہ نبی کے جانے کے بعد دین بدلا گیا ہے اور اتنا بدل دیا گیا کہ عبادت کرنے کا طریقہ بھی ختم ہو گیا. آج بھی نہیں ہے نا. آپ کے سامنے عیسائی کھڑا ہے, اس سے پوچھ لیں جو حضرت عیسیٰ کی عبادت کا طریقہ تھا وہ آپ کا ہے؟ کوئی جواب نہیں. کیونکہ جواب اگر دے کہ جی ہے تو تم تو عیسیٰ کی عبادت کرتے, تو عیسیٰ کس کی کرتے ہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تم کہتے ہو ہم عیسیٰ کی عبادت کرتے ہیں, وہ لگا ہوتا ہے نا یسوع کا ایسا پتلا, مسیح کا پتلا لگا ہوتا ہے, اسی کی عبادت کرتے ہیں نا. تو عیسیٰ کس کی کرتے تھے؟ اگر تم کہو کہ ہم وہی طریقے پہ کرتے ہیں جس پہ وہ کرتے تھے, تو تم تو عیسیٰ کی عبادت کرتے ہو. عیسیٰ کس کی کرتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام کیا خود کرتے تھے؟ نہیں, وہ صرف ایک رب کی. تو آپ کے پاس تو عبادت کا طریقہ بھی نہیں رہا. یہودی سے پوچھے کہ آپ کے پاس موسیٰ علیہ السلام والی عبادت کا طریقہ ہے؟ نہیں ہے. ہم نے کہا آپ کے پاس نہیں ہے لیکن ہمارے قرآن میں ہے. ہمارے قرآن میں ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے گھر والوں کو دعوت دیتے تھے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کی نماز پڑھتے رہو. یہ ہے نا, ہمارے قرآن میں ہے وہی طریقہ جو عیسیٰ علیہ السلام کا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے بدل دیا لوگوں. تو معلوم ہوا نبی جب انسانوں کو سکھا کے دنیا سے چلے جائیں تو یہ پوسیبلٹی رہتی ہے کہ وہ زندگی جینے کا طریقہ بھول جائیں, یہاں تک کہ صحیح عبادت کا طریقہ بھی بھول جائیں. یہ پوسیبلٹی رہتی ہے نا. پوسیبلٹی نہیں, ہم دیکھ چکے ہیں, ہسٹری یہ کہتی ہے کہ ایسا ہوا ہے. اور جب ایسا ہوا ہے تو کیا گارنٹی ہے کہ نبی جو دے کے جا رہے ہیں وہ نہیں بدلے گا؟ فرمایا وہ نبی جن کو ہم نے دنیا میں بھیجا ہے ان کو ایک تو یہ بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. دوسری چیز انہیں یہ بتانے کے لیے بھیجا تھا کہ ایک آخری نبی آئے گا جس پر ہم ہوں تو ہم بھی ایمان لے آئیں گے, ہم نہ رہے تو تم ایمان لے آنا. وہ آخری نبی آئے گا, وہ کیا کرے گا؟ فرمایا وہ انسانوں کو سبق سکھائے گا, دین سکھائے گا, عبادت کا طریقہ سکھائے گا, زندگی جینے کا طریقہ سکھائے گا. پھر کیا ہوگا؟ اس کا میلاد کیوں منا رہے ہیں اس نبی کا؟ فرمایا وہ نبی آ کے ایک مرتبہ سکھائے گا, ایسا سکھائے گا کہ پھر قیامت آ جائے گی, انسان کبھی اپنے رب کی عبادت کرنا نہیں بھولے گا. معلوم ہوا جس کا میلاد منانے بیٹھے ہو وہ نبیوں کے سردار ہیں کہ جنہوں نے نبیوں کے آنے کے بعد سب سے آخر میں آ کے اللہ کی دعوت لوگوں کو دی, اور ایسی دی کہ وہ گئے 1400 سال ہو گئے, آج تک ہم اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, قیامت تک ہوتی رہے گی. معلوم ہوا جس کا میلاد منانے آئے ہو اس کا میلاد ہی وہ بات ہے جس کی وجہ سے تم انسان بنے ہوئے ہو. میلاد کیا چیز ہے صاحب؟ اب اللہ کی جو دعوت پہنچی ہے نا اب نہیں بدلے گی, اب نہیں بدلے گی یہ دعوت. اب وہ نبی پہنچا گئے اور کیسی پہنچائے کھائے گا اللہ, کیسی پہنچائے, کیسی پہنچائے. اللہ نے اپنا تعارف جو کروایا, جو آیت میں نے پڑھی نا, اللہ نے اپنا تعارف, اپنا, یہ انگریزی والے کہتے ہیں انٹروڈکشن, اپنا تعارف جو کروایا هو اللہ. یہ آپ نے نماز میں تلاوت سنے گی, هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن الجبار المتکبر. یہ ساری صفتیں آپ سنتے ہیں. اللہ نے اپنا تعارف قرآن میں الگ الگ طریقوں سے فرمایا ہے. کہیں فرمایا گیا کہ وہ زمین اور آسمانوں کا رب ہے, پیدا کرنے والا ہے, خالق ہے نا. واللہ الذی لا الہ, اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا ہو, الملک بادشاہ, القدوس بزرگی والا, السلام سلامتی والا, المومن ایمان دینے والا, المہیمن العزیز الجبار المتکبر. متکبر, اللہ متکبر ہے, اللہ متکبر ہے. تکبر فرماتا ہے, بڑائی بیان کرتا ہے. کس کی؟
اپنی ذات تکبر اچھی چیز ہے، فرمایا تم بندوں کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ تم کمزور ہو، بندے ہو، وہ طاقتور ہے، وہ رب ہے۔ معلوم ہوا کوئی صفت بندوں کی ہو بری ہوتی ہے، وہ صفت رب کے لیے بیان کی جائے اچھی ہوتی ہے۔ ان پڑھ ہونا، نہ پڑھنا کسی سے، آپ کا بچہ نہ اسکول جائے نہ مدرسے جائے تو آپ کیا کریں؟ باہر سے دو لوگ آ جائیں گے آپ کے پاس کہ صاحب آپ کا بچہ نہ اسکول جاتا ہے نہ مدرسے جاتا ہے، جاہل رہ جائے گا، زندگی خراب ہو جائے گی اس کی، یعنی نہ پڑھنا یہ بری چیز ہے نا، نہ پڑھنا یہ بری چیز ہے نا۔ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں نہ کسی سے پڑھے، نہ کوئی ان کو پڑھانے والا، ان کا نہ پڑھنا ہی ان کی فضیلت ہے۔ تمہارا نہ پڑھنا عیب ہے، ان کا نہ پڑھنا فضیلت ہے۔ کوئی صفت ایسی ہوتی ہے کہ تمہارے اندر ہو تو عیب ہے، ان کے اندر ہو تو فضیلت ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تم نہیں پڑھو گے جاہل رہ جاؤ گے، وہ انسانوں سے پڑھنے کے لیے آئے ہی نہیں ہے، وہ تو انسانوں کو پڑھانے کے لیے آئے ہیں۔ وہ کہاں پڑھتے تھا؟ ان کا رب انہیں تعلیم عطا فرماتا ہے۔ ان کا تو مقام یہ ہے کہ جبریل آ کے کہے کہ الف لام میم، حضور علیہ السلام پڑھے الف لام میم، حضور فرمائے میں سمجھ گیا۔ جبریل کہے میں کچھ نہیں سمجھا، یعنی جو قرآن لے کے آ رہے ہیں وہ کہہ رہے میں نہیں سمجھا، حضور فرمانے میں سمجھ گیا۔ یہ بڑی گہری بات ہے، آگے کبھی بات ہوئی اگر بات چلی تو میں اس کو کھولوں گا، ہے نا؟ تو کمال ہے نا۔ حضور علیہ السلام اللہ نے اپنا انٹروڈکشن کروایا ہے الگ الگ انداز سے، اپنا تعارف کرایا ہے تھوڑا کہ میں تمہارا رب، زمینوں کا پیدا کرنے والا، آسمانوں کا پیدا کرنے والا، میرے حکم سے سورج چلتا ہے، رزق دینے والا، وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، زمین پر کوئی جاندار نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں موت اور رزق دو چیزیں ایسی ہیں، رزق ایسی چیز ہے کہ جس طرح موت انسان کو تلاش کرتی ہے اسی طرح رزق بھی انسان کو تلاش کرتا ہے، ملے گا جو تمہارے لیے۔ میں بھی پرسوں غور کر رہا تھا، ہمارے مولانا فاروق صاحب بیٹھے تھے، ان سے میں نے بات کی، ان سے کچھ چیزیں ہم نے لی، اس کے پیسے دی، پھر بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ مثال کے طور پر ایک بندہ کپڑا بیچ رہا ہے نا، اس کے آپ کپڑا خریدیں گے، اب اس کو پڑا ہوگا مثال کے طور پہ 100 روپے کا، اور آپ کو 120 میں دینا، آپ نے لے لیا۔ آپ کی سموسے کی دکان ہے، آپ نے سموسے کا مٹیریل لگایا 100 روپے کا، ہے نا، اور سارے سموسے بیچے 120 روپے میں، لے گیا وہی کپڑے والا۔ اس کے یہاں شام کو مہمان آئے، وہ آپ کے یہاں سے سموسے لے گئے، رزق کتنا ملا؟ 20 روپے۔ کس کو ملا؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ یعنی دنیا چل کیسے رہی ہے؟ ہم لے رہے ہیں کسی سے، کوئی ہمارے پاس آ کے دے جا رہا ہے، ہم اس کو جا کے دے جا رہے ہیں۔ تو اگر آپ گھر میں ہی بیٹھے رہتے تو نہیں چلتا۔ وہ کپڑے والے نے 20 روپے اس سے کمائے اور 20 روپے لا کے سموسے میں واپس دے بھی گیا، تو گھر چل رہا ہے دونوں کا، لیکن پیسے تو اتنے ہی ہوئے نا یار۔ 20 کپڑے میں اس نے کمائے تو 20 سموسے میں واپس دے کیوں تو آیا؟ تو گھر میں بیٹھے رہتے نہیں چلتا۔ وہ بھی رزق آیا کہاں سے؟ کپڑے والا بھی سمجھ رہا ہے میں نے کمایا، سموسے والا بھی سمجھ رہا ہے میں نے کمایا، کہاں سے آیا؟ پوری چین چلتی ہے، ایسی ہی چلتی ہے نا۔ آپ کا دوسرے کے آ جاتا ہے، دوسرے کا آپ کے یہاں آ جاتا ہے، گھر میں بیٹھ کے کیوں نہیں چلتی؟ سموسے والا اپنے گھر بیٹھا رہے، وہ اپنے گھر بیٹھا رہے، 120 روپے لے کے چلتی ہے۔ 2-4 دن میں 120 روپے ختم ہو جائیں گے، گھر بند ہو جائے گا۔ کیوں نہیں چلتی؟ فرمایا رزق اللہ کے ذمہ ہے، تم طریقے بدلتے رہو، رزق دینا اللہ کا کام ہے، کوشش تم کرو، رزق ملے گا۔ رزق دینے والا ہوا ہے، رب العالمین ہے، مالک یوم الدین ہے، رحمان ہے، رحیم ہے۔ اللہ نے تعارف کرایا ہے، پہچان کرائی ہے، کیونکہ مخلوق کو پہچان بھی تو کرانی ہے نا۔ نبی بھی تو ہے کس لیے؟ پہچان کرانے کے لیے رب کی۔ ایک مقام قرآن میں اللہ نے 3 جگہ پہ
اپنا تعارف کروائے. کس ذریعے سے؟ هو الذی، وہ اللہ. اس کی کوئی پہچان فرمانا ہے کیا؟ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا. رسول بھیجنے والا اللہ. شاید آپ سمجھ پائے بات کیا ہوئی. یعنی اپنی پہچان ہوتی ہے نا، ایک تعارف ہوتا ہے نا. کائنات کا رب اپنا تعارف کروا رہا ہے کس سے؟ هو الذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے اپنا رسول بھیجا. اور یہ رسول واحد ہے، یہ جمع نہیں ہے کہ سارے رسول کی بات ہو رہی ہے. هو الذی ارسل رسولہ، اللہ نے اپنا خاص رسول بھیجا. وہ اللہ جس نے اپنا خاص رسول بھیجا. یہ وہ بات ہے جو علماء کہتے ہیں محبوب کسی کو دیے نہیں جاتے. اللہ نے کہا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے احسان کیا مومنوں پر. کیا احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، کہ ان پہ اپنا محبوب بھیجا. محبوب دیا نہیں جاتا، اللہ نے محبوب دیا کہ محبوب کے ذریعے مجھے پہچانو. والذی، وہ اللہ ارسل رسولہ، جس نے رسول بھیجا. یہ خاص رسول بھیجا. وہ بھیجا بھی کیسے؟ بالہدا، ہدایت لے کے. ہدایت لے کے بھیجا ہے. حاکم حکیم داد و دوا دیں، وہ کچھ نہ دیں. مولانا پڑھ رہے تھے نا، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. حاشا، غلط. ایک بندے نے کہا جی ان کے وسیلے کے بغیر مل جاتا ہے. امام کہتے چپ، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. حاشا، غلط. تیری بات غلط ہے. ایسی جو سوچ رکھے گا یہ ہوس بے بسر کیے، جس میں عقل نہ ہو وہ ایسی باتیں کرتا ہے. تو پھر کیسے ملتا ہے؟ امام ایک مثال دیتے ہیں. حاکم حکیم داد و دوا دیں، وہ کچھ نہ دیں. حاکم کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ کو، ہے نا. ایک بندہ جائے بادشاہ کے سامنے اس کی تعریف کرے. بادشاہ سلامت، آپ کا علاقہ اتنا وسیع ہے، آپ کے کپڑے اتنے خوبصورت ہیں، آپ کا محل اتنا اچھا ہے، آپ رعایا پر مہربان ہیں، آپ کسی پر ظلم نہیں کرتے. تو بادشاہ خوش ہو کے کیا کرے گا؟ انعام دے گا کہ نہیں دے گا؟ اور نہ دے تو بادشاہ تھوڑی ہے. وہ تو تخت پہ بیٹھا ہوا فقیر ہے. نہ دے تو بادشاہ تھوڑی ہے، وہ تو تخت پہ بیٹھا ہوا فقیر. تعریف پہ بھی جو ہے نا، تو کہہ رہے ہیں حاکم داد دیتا ہے، تعریف کرو تو داد دیتا ہے. اور حکیم دوا دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ امام کہتے ہیں حکیم داد و دوا دے. حاکم داد دے، حکیم دوا دے، یہ کچھ نہ دے. حکیم داد و دوا دے، یہ کچھ نہ دے. مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ مردود یہ مراد کس آیت خبر کی ہے؟ تو بے وقوف آدمی ذرا یہ تو بتا قرآن کی کس آیت میں یہ بات لکھی ہے؟ حدیث میں کس کتاب میں یہ بات لکھی ہے وہ کچھ نہ دیں؟ ان کا تو عالم یہ ہے کہ دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھ خالی ہے، مگر دیتے ہیں یوں کر کے تو دو جہاں کی نعمتیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ والذی، وہ اللہ ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول بھیجا بالہدا، ہدایت لے کے. یہاں بھی کچھ لوگ ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ انک لا تہدی من احببت، صرف 20ویں پارے میں ایسا بھی لکھا ہے. میں نے کہا چپ کرو، وہ ایک خاص مقام کے لیے لکھا ہے، ورنہ بالہدا، ہدایت دینا ہی تو ان کی صفت ہے. ہدایت لے کے ہی تو وہ آئے ہے نا. بھئی آپ کی یہاں کوئی بندہ کپڑا بیچنے کے لیے لے کے آیا تو آپ اس کے پاس کیا لینے جائیں گے؟ کپڑا لینے جائیں گے. ٹوپیاں بیچنے آئے تو آپ کیا لینے جائیں گے؟ ٹوپیاں لینے جائیں گے. کوئی بندہ آ کے اعلان کر رہا ہو جی چاول لے لو، روٹی لے لو، گیہوں لے لو، آپ کیا لینے جائیں گے؟ وہی لینے جائیں گے. اور جس کے بارے میں اللہ فرما رہا ہو ہم نے ہدایت کے ساتھ انہیں بھیجا ہے، ان کے پاس کیا لینے جاؤ گے؟ ہدایت ہی تو لینے جائیں گے. یہ ہدایت کیا ہے؟ فرمایا اب اللہ اپنا تعارف کروا رہا ہے نا.
میں اللہ جس نے یہ رسول ہدایت لے کے بھیجا ہے، اس رسول کو ہدایت دے کر بھیجا ہے، اب یہ رسول ایسی ہدایت بانٹیں گے۔ وہ کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا وہ ایمان دیتے ہیں۔ وہ کیا دیتے ہیں؟ وہ ایمان دیتے ہیں، اور ایسا دیتے ہیں کہ قیامت تک آنے والوں کو دیتے ہیں۔ اور جو ان کو نہ مانے وہ نہ مان کے بھی بے ایمان رہ جاتا ہے۔ جو ان کو نہ مانے وہ کیا دیتے ہیں؟ میں نے کہا ہدایت دیتے ہیں۔ وہ کہاں سے لاتے ہیں؟ کہ اللہ ان کو دیتا ہے، اللہ ان کو ہدایت دیتا ہے۔ ہم تو طفیلی لوگ ہیں نا، ہم تو طفیلی لوگ ہیں۔ طفیلی مطلب کیا ہوتا ہے؟ طفیلی سمجھتے ہیں بھائی؟ آپ کے گھروں میں یا بادشاہ کے یہاں کسی امیر آدمی کے گھر میں دسترخوان لگے بڑا سا، ہے نا، 20 25 50 لوگوں کی دعوت ہو، تو ظاہر ہے کہ شاندار عالی شان کھانے بنتے ہیں۔ اور یہ بھی یقینی بات ہوتی ہے کہ جو کھانے آئیں گے 5 لوگ یا 20 لوگ یا 25 لوگ جن کی دعوت ہے، اتنا نہیں بنایا جائے کہ بھی 5 ہی لوگوں کے لیے بنایا جائے گا، نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ اتنا نہیں بنایا جاتا۔ بنایا کتنا جاتا ہے کہ بھائی کچھ بچ جائے چلے گا، لیکن کم نہیں پڑنا چاہیے، زیادہ بنایا جائے۔ اب جو کھلانے والے خادم گھر میں موجود ہیں، کیا ان کے لیے الگ کھانا بنتا ہے؟ اور کیا یہ مہمان نہیں ہوتے تو آپ ان کے لیے ایسا کھانا بنواتے؟ نہیں، ان کے لیے تو نارمل کھانے ہوتے ہیں، یہ اسپیشل کھانا ہے۔ آج ان کے لیے الگ سے کچھ بنا نہیں ہے۔ یہ کھانا کس کے لیے بنا ہے؟ کیا خادموں کے لیے نہیں، یہ تو مہمانوں کے لیے بنا ہے۔ تو پھر ان کے لیے بنایا کیوں نہیں؟ یہ کا تو پہلی ہے۔ اب وہ کھا لیں گے تو پھر جو بچے گا یہ ان کا حصہ رہے گا۔ تمہیں ہدایت ہمیں کہاں سے ملتی گا؟ ہم تو طفیلی ہیں، ہدایت دینے والا رب ہے، ہدایت والے رسول ہیں۔ اب جس کو بھی کائنات میں ملتی ہے ان سے ملتی ہے۔ ہم تو گئے گزرے لوگ ہیں، ہدایت کا ہم سے کیا لینا دینا؟ ہدایت ملتی اس لیے ہے کہ ان کی محبت دلوں میں لے۔ کیا بتایا ہم آپ کو؟ ہدایت ملتی ہی انہیں سے، کیونکہ ہے ان کی نا۔ ہمارے لیے تو بعد میں ہم تو پہلے لوگ ہیں کہ مل گئی ہے۔ ان کا میلاد کیوں مناتے ہیں؟ کہا نبی آتے ہی تعلیم دینے کے لیے ہیں، زندگی کا جینے کا طریقہ سکھانے کے لیے آتے ہیں، اور جو نبی زندگی کا ایسا طریقہ سکھا کے جائے کہ اس کے بعد قیامت تک انسان نہ بھولے اس طریقے کو، اس کا میلاد منانا لازم ہے۔ وہ اللہ ارسل رسولہ، جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ۔ ہدایت نہیں کہ بھیجا رسول۔ امام کہتے ہیں ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے۔ بھائی یہ زمین پہ جو ذرہ ہوتا ہے، ریت کا کण، دیکھا آپ نے؟ وہ جب سورج کی روشنی گر رہی تھی تو آپ نے وہ ذرے دیکھے اڑتے ہوئے، بالکل باریک باریک سے، کہاں تک اڑتا ہے وہ؟ یوں آپ ہاتھ لگائیے ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک پہنچا ختم ہو جاتا ہے، یہاں تک پہنچا ختم ہو جاتا ہے۔ ذرہ کبھی آسمان تک پہنچتا ہے؟ سورج تک پہنچتا ہے؟ نہیں پہنچتا۔ امام کہتے ہیں پہنچے۔ کون سے؟ کہ ہم تو ذرہ ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے؟ اور پہنچے کہاں؟ ہدایت کے سورج تک پہنچ گئے۔ کیسے پہنچے؟ کہا ذرے مہر قدس تک تیرے توسط سے گئے، یا رسول اللہ تجھ پر ایمان لا کے ہدایت پائی ہے۔ حتیٰ اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ یہ منطق ہے، اب یہ لوجک ہے، یہ لمبی بات ہے، یہ نہیں کریں گے آپ سے، ہے نا؟ حتیٰ اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدیٰ، وہ اللہ جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت دے کر۔ جی ان کی پیدائش کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا اللہ اپنا تعارف ان کی پیدائش سے کرواتا ہے۔ اللہ ہمارا معبود، ہمارا رب وحدہ لا شریک اپنی پہچان ان کی پیدائش سے کرواتا ہے۔ طریقہ بھی یہی ہوتا ہے عقل مندوں کی،
وہ تو حکیم مطلق ہے. عام انسان جو عقل مند ہوتا ہے اس کا بھی طریقہ یہ ہوتا ہے. کیا طریقہ ہوتا ہے؟ آپ بیکری چلاتے ہیں تو بیکری کے کس پروڈکٹ کو آپ ایڈورٹائزنگ میں لگاتے ہیں؟ اپنی بیکری کے تعارف کے لیے آپ کون سا پروڈکٹ لگاتے ہیں؟ جو آپ بناتے ہو اور ان میں بیسٹ ہوتا ہے نا. آپ اگر عطر کی دکان چلاتے ہیں تو مارکیٹنگ کے لیے کون سا عطر لوگوں کو لگا لگا کے دکھاتے ہیں؟ جو آپ کا بیسٹ ہوتا ہے، پسندیدہ ہوتا ہے، وہ نہ لگا کے دکھاتے ہیں. تو طریقہ بھی یہی ہے نا کہ انٹرو تعارف اس چیز سے کرایا جائے جو سب سے بہترین ہو. طریقہ یہی ہے نا، یہی طریقہ ہے. تو وہ تو حکیم مطلق ہے، ساری دنیا کی عقلیں اس کی عطا کی ہوئی ہیں. وہ رب جب اپنی پہچان کراتا ہے تو انسان ساری کائنات میں سب سے افضل مخلوق ہے، اور ایک انسان جو ساری کائنات کی افضل مخلوق ہے ان میں سے ایک انسان کو چن کر اتنا بڑا مرتبہ دیا جاتا ہے کہ اس سے پہلے بھی اس کے بعد بھی کوئی اس مرتبے کا نہیں ہو سکتا. اب اللہ اپنا تعارف اس سے کراتا ہے، میں رب ہوں جس نے ایسا عظیم انسان پیدا کیا. وہ کنواری پاک مریم رفقت فی قدم ہے عجب نشان اعظم مگر آمینہ کا جایا. وہی سب سے افضل آیا، وہی سب سے افضل آیا، تجھے حمد ہے خدایا. اعلیٰ حضرت کا طریقہ بھی یہی ہے. اعلیٰ حضرت نے اللہ کی حمد لکھی. حمد کہتے ہیں اللہ کی تعریف کرنا، اور نعت کہتے ہیں رسول اللہ کی تعریف ہے نا. اعلیٰ حضرت نے اللہ کی حمد لکھی، اور اللہ کی حمد اعلیٰ حضرت کس طرح لکھ رہے ہیں؟ وہی رب ہے، وہی رب ہے. کون رب ہے؟ کس کی پہچان کریں گے؟ رب کی. کون؟ وہی رب ہے جس نے یا رسول اللہ تجھ کو ہماتن کرم بنایا ہے نا. ہماتن کرم بنایا. ہماتن کرم سمجھتے ہیں آپ؟ ہماتن کا مطلب ہوتا ہے پورا وجود. بھائی کرم کیسے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے ہوتا ہے. عطا کس سے ہوتی ہے؟ ہاتھ سے ہوتی ہے. ہاتھ سے دے کوئی انسان لیتا بھی، پیروں میں رکھ کے دے عزت دار انسان نہیں لیتا، نہیں لیتا نا. بزرگوں کو دینے کے بھی طریقے ہوتے ہیں. آج کل تو لوگ بڑے عجیب قسم کے اخلاقیات کے ہو گئے ہیں نا. علماء کو بزرگوں کو دینے بھی آتا ہے تو اس طرح سے یہ طریقہ نہیں ہوتا. پیش کیا جاتا ہے بزرگوں کو. اپنے اساتذہ کو جب علماء پیش کرتے ہیں تو ایسے پیش کرتے ہیں، یہ طریقہ ہوتا ہے. اب طریقے بھی لوگوں نے چھوڑ دیے ہے نا. امام کیا کہتے ہیں؟ وہی رب ہے جس نے تجھ کو یا رسول اللہ تجھ کو ہماتن. کرم کس سے ہوتا ہے؟ ہاتھ سے. پورے وجود سے تو نہیں ہوتا. تجھ کو ہماتن پورا بدن کرم بنایا. آپ کچھ دے کچھ نہ دے یہ بات کی بات ہے، آپ کا ہونا ہی کرم ہے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کا ہونا ہی کرم ہے. کیوں؟ کائنات جس کی وجہ سے بنی وہ پیدا ہو جائے تو اس کا پیدا ہو جانا ہی کرم ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات کی؟ یا رسول اللہ آپ کا ہونا ہی کرم ہے. قرآن نے اس کو بھی کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. معروف جیسے اگلی امتوں پہ اجتماعی عذاب آئے نا، پوری قومیں تباہ کر دی گئی نا، پوری بستیاں اٹھا کے الٹ دی گئی. پوری قوموں پر نوح علیہ السلام کی پوری قوم پر پانی بہ گیا، کوئی نہیں چھوڑا گیا. لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی زمین پہ ایک کافر بھی مت چھوڑ یا اللہ، سب کو ڈبا دے ہے نا. یہ بات میں بھی آگے کر رہا ہوں انشاءاللہ، اگر آپ ساتھ دیں گے تو بات کریں گے انشاءاللہ. نوح علیہ السلام نے دعا کی ایک کافر بھی نہیں چھوڑا. نبی ایسی دعا کرتا کہا انتظرہم انکا انتظرہم. نہیں، اگر تو انہیں چھوڑ بھی دے گا نا تو مجھے امید ہے کہ یہ کافروں کی اولاد بھی کافر ہی ہوگی، تو مت چھوڑے. نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے؟ وَلَا يَلِدُ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا. یہ پیدا بھی کریں گے تو فاجر ہی کریں گے، کافر ہی کریں گے، ان کو ایک کو بھی نہ چھوڑ. پوری قومیں تباہ ہوئی ہیں نا آپ سے پہلے. آج بھی جو کیا کہتے ہیں یہ آثار قدیمہ والے، اردو میں انگلش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، جو مطلب پرانی چیزوں کی کھوج میں لگے رہتے ہیں نا،
ہے آرکیولوجسٹ وغیرہ، یہ لوگ آج بھی ان علاقوں میں جہاں انبیاء کی قومیں بستی تھی، بابل وغیرہ کے علاقے، وہاں آج بھی آثار دیکھ کے بتاتے کہ یہاں کی مٹی ایسی ہے جس پہ آگ کسی زمانے میں برسی ہوگی، یہاں کی مٹی ایسی ہے کہ جہاں پہ کسی زمانے میں پتھر برسے ہوں گے تو یہ پتھر اٹھتے نہیں ہیں، آج بھی وہ لوگ یہ بتاتے ہیں۔ تو پوری قوموں پہ عذاب آیا ہے نا؟ تو جب آخری نبی نے اللہ کی معرفت انسان کو دی، وہ قیامت تک وہ نہیں بھولے گا، ایسی دی۔ فرمایا اب کیا ہوگا؟ فرمایا وما کان اللہ لیعذبهم وانت فیہم، اللہ کی یہ شان نہیں کہ اللہ ان کو اجتماعی عذاب دے اس حال میں کہ محبوب تم ان میں ہو۔ اور اب مفسرین کہتے ہیں قیامت تک اس امت پر اجتماعی عذاب نہیں آئے گا، کیونکہ ہم وہ ہیں جو حضور کی دعوت ماننے والے ہیں۔ انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، امام نے یہ بھی کہا انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں۔ یہ اتنی گستاخیاں کرتے ہیں، یہ پوسٹر چھپوا دیتے ہیں، کارٹون بنا دیتے ہیں، یہ یہاں نبی کو اپنے جیسا کہتے ہیں، ان پہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ فرمایا وہ ایسے رحمت والے ہیں کہ اللہ نے ان کی وجہ سے ان کو بھی چھوڑ رکھا ہے۔ وہی رب ہے جس نے یا رسول اللہ تجھ کو ہمتن کرم بنایا، آپ کا ہونا ہی کرم ہے۔ کوئی امام آپ تو حمد نہیں کرے تھے، کہا حمد ہی تو ہے بھائی۔ کسی کمپنی کے سب سے اچھے پروڈکٹ کی تعریف کمپنی کی تعریف ہے کہ نہیں؟ آپ جب کہتے ہیں کہ ایپل کا آئی فون 14 بڑا اچھا فون ہے، یہ کس کی تعریف ہے؟ اس کے بیسٹ پروڈکٹ کی تعریف کمپنی کی تعریف ہے کہ نہیں؟ بلا تشبیہ بلا تمثیل، وہ رب تشبیہ اور تمثیل سے بھی پاک ہے، اس کی کوئی مثل و مثال نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کی مخلوق میں اس کے بھیجے ہوئے سب سے عظیم انسان کی تعریف کریں گے تو وہ رب کی تعریف ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا۔ یا رسول اللہ آپ کو اللہ نے پورا کرم بنایا۔ اور پھر کیا کہا؟ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، اور پھر ساری انسانیت کو کہا دیکھو رسول بھیج رہا ہوں، ہدایت لے کے بھیج رہا ہوں، اب کیا کرنا ہے؟ کہ اس کے پاس آگے لے جاؤ ہدایت۔ اور کرنا کیا ہے تمہاری زندگی میں؟ اور رکھا کیا ہے؟ ہدایت لے جاؤ رسول کے پاس سے آگے۔ ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا راستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ بے وقوف کم عقل لوگ، چھوٹے ذہن کے لوگ تعریفیں کرتے ہیں، اللہ وہ ہے جس نے زمین بنائی میں کبھی کوئی یہ تعریف ہے؟ اور کچھ کم عقل تو وہ ہیں کہ جو چیزوں سے مثالیں دیتے ہیں اپنے بیانوں میں۔ میں نے کہا اللہ کی تعریف کسی مخلوق کو دکھا کر کی جا سکتی ہے تو وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہمارے آقا کی ذات ہے کہ ایک انسان ہوتے ہوئے اتنے مرتبوں کا مالک ہے، ان کو اتنے مرتبے دینے والی ذات اللہ کی۔ تم کو تو اللہ کی تعریف کا ڈھنگ بھی نہیں آتا، توحید سیکھنی چاہیے۔ میں نے کہا ہاں بالکل سیکھنی چاہیے، مگر وہ جو قرآن میں تمہارے گھر کی توحید نہیں۔ نبی کو اتنا نہ بڑھاؤ کہ اللہ سے مل جائے، تم لوگ نبی کو ملا دیتے ہو اللہ سے۔ میں نے کہا ہم کب ملے ہوئے ہیں کہ ملاتے ہیں؟ ہم کب ملے ہوئے ہیں کہ ملاتے؟ ہم تو دور پڑے ہوئے ہیں، ہم اسی لیے تو نبی کا نام لیتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ سے ملا دے۔ اب ان کی الٹی گنگا بہ رہی ہے صاحب، نبی کو اللہ سے ملا دے۔ میں نہیں، نبی ہم کو اللہ سے ملاتے ہیں۔ مولوی صاحب ہو گئے، مدرسے پڑھ کے آ گئے، ابھی تک اتنا ہی نہیں پتا چلا کہ اللہ نبی کو اللہ سے نہیں ملایا جاتا، نبی اللہ سے ملاتے ہیں۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہی اللہ، وہی رب جس نے اپنے رسول، خاص رسول کو بھیجا ہدایت کے ساتھ، ہدایت لے کے بھیجا ہے نا۔ رسول آ گئے ہدایت لے کے، کہا گئے کیا کرنا ہے؟ کہا پہلا کام تو یہ کہ ان کے آنے کی خبر تو دو۔ کسی کو نہیں بتانا ہے وہ پیدا ہوئے ہیں، یہ غلط کام ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ تو میں نے کہا پہلے ان کا آنا تو بتا، پھر ہدایت تو بعد والی چیز ہے نا۔
وہ لے کے آئے ہدایت، تو پہلے یہ تو بتاؤ کہ وہ آئے ہیں۔ ہم یہاں میلاد کی محفل کیوں سجائے بیٹھے؟ یہی بتانے کے لیے تو کہ وہ آئے ہیں اور وہ ہدایت لے کے آئے ہیں۔ پھر آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ وہ الذی، وہی اللہ، ارسل رسولہ، جس نے اپنا رسول، خاص رسول بھیجا، بالہدا، ہدایت لے کے۔ اب یہ رسول کیا کرے گا؟ یہ رسول کیا کرے گا؟ جو میں نے پہلے بات کی نا کہ ایسا پڑھا کے گئے ہیں کہ اب قیامت تک انسان نہیں بھولے گا رب کی، اور جس دن سارے بھول جائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ جس دن سارے بھول جائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی۔ لا تقوم الساعہ، قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا ہوگا، نہیں قائم ہوگی۔ جس دن ایک بھی نہیں رہ جائے گا اس دن قیامت قائم ہو جائے گی۔ اور کیوں قائم ہوگی؟ کہا وہ بھی تو یہی بتانے کے لیے ہوگی کہ جس نے یہ نبی مانا تھا وہ جنت میں چلے جاؤ، جس نے یہ نبی نہیں مانا تھا وہ جہنم میں چلے جاؤ۔ وہ بھی کس لیے ہوگی؟ کہ جس دن یہاں چرچا ختم ہو جائے گا اس دن قیامت قائم کر کے وہاں چرچا شروع ہو جائے گا۔ کیا بات کرتے ہیں صاحب؟ مت چھیڑو دیوانوں کو، ہم تو محبت والے لوگ ہیں۔ محبت کی باتیں ہیں، جس نے دل لگایا اسے پتا چلے نا۔ حالانکہ عقل کی بات بھی کرتے ہیں، ہم نے شروع سے عقل کی باتیں کی ہے نا، لیکن جب محبوب کی بات آئے تو پھر تو محبت کی بات ہے۔ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک زمین پر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا رہے گا۔ تو ایسا سکھا کے گئے ہیں کہ قیامت تک انسان نہیں بھولے گا، اور جس دن بھول جائے گا قیامت آ جائے گا۔ معلوم ہوا وہ ایسی ہدایت لے کے آئے ہیں کہ ان کی دی ہوئی ہدایت چھوڑ دے تو قیامت آ جائے۔ میلاد نہ مناؤ، میں نے کہا تمہارے پاس ہدایت نہیں ہے تو نہ مناؤ، تمہارے پاس ہدایت نہیں ہے تو نہ مناؤ، ہمارے پاس ہے ہم منا رہے ہیں۔ کیونکہ یہ کہو گے نہیں کہ وہ پیدا ہوئے ہیں تو ہدایت کہاں سے لاؤ گے؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے اور ہدایت لے کے آئے، وہی ہدایت ہمیں ملی ہے۔ والذی، واللہ، ارسل رسولہ، جس نے اپنا خاص رسول بھیجا، بالہدا، ہدایت لے کے۔ ہدایت لے کے رسول آگے کیا کریں گے؟ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کہیں سبحان اللہ۔ لیظہرہ علی الدین کلہ۔ کیا یہ جب آئے تو دنیا میں اور مذہب نہیں تھے؟ کہتے ہیں وہ جب دنیا میں آئے تو اور مذہب نہیں تھے، اور ہی تھے۔ 40 سال کے بعد انہوں نے تو اعلان نبوت فرمایا ہے۔ وہ جب دنیا میں آئے تو اور مذہب ہی تھے، لیکن جب یہ دنیا میں آ گئے ہدایت لے کے تو یہ کیا کریں گے؟ کہا لیظہرہ علی الدین کلہ۔ دنیا میں جتنے مذہب ہیں سارے دینوں پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں گے۔ وہ رسول کیا کرے گا کہ غالب کر دے گا کس کو؟ اللہ کے دین کو۔ کس پر؟ دوسرے تمام دینوں پر۔ اسلام is the fastest growing religion in world۔ میں نے کہا تو آج کہہ رہا ہے، گورا تحقیق کر کے آج کہہ رہا ہے اسلام is the fastest growing religion in the world۔ میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی کہا گیا ہے، نبی آیا ہی اس لیے ہے۔ وہ نبی تھے جو سکھا کے گئے، پھر انسان بھول گیا۔ یہ نبیوں کے سردار ہیں، یہ سکھا کے جائیں گے، انسان نہیں بھولے گا، یاد بھی رکھے گا، اور ایسا یاد رکھے گا کہ اسلام سب پر غالب آ جائے۔ وہ تو آئے ہی اس لیے ہیں، اللہ کے دین کو سارے غلط مذہبوں سے بلند کر دیں، غالب کر دیں۔ یہ ہماری کمزوریاں ہیں صاحب، یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ یہ جو ماڈرن لبرل سیکولر مائنڈ سیٹ ہے نا جی، لیکن ہمیں تو صبح جاب پہ جانا رہتا ہے، کمپنی ہے ہماری، وہاں پہ ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر مذہب کا بندہ ہے،
respect for every religion. ٹھیک ہے کہ وہ اس کو مانتا ہے، وہ ٹھیک ہے، وہ سمجھے، وہ رسپیکٹ کرے اپنے مذہب کی، ہے نا. آپ کو اس حد تک ہے کہ جی ٹھیک ہے اس نے اپنا دین مانا ہے، لیکن یہ کیا رسپیکٹ ہوئی کہ سبھی ٹھیک ہیں جی، وہ کوئی ٹھیک اپنے حساب سے ٹھیک دین مان رہے ہیں، ہم کوئی اپنے حساب سے ٹھیک دین نہیں. یہ سوچ نہیں، ہم اپنے حساب سے نہیں، ہم یقیناً صحیح معنوں میں سچا دین مان رہے ہیں، اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے تو کوئی غلط دین مان کے بیٹھا ہے. ٹھیک ہے ہم جھگڑا نہیں کرتے، باقی مان کے غلط بیٹھا ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ جو مان کے بیٹھا اس کا ٹھیک ہے، ہم جو مان کے بیٹھے ہمارا ٹھیک ہے. میں نے کہا نہیں، یہ ذہنیت نہیں ہے. اصل چیز جو ہے مائنڈ سیٹ وہ یہ ہے کہ ہم جو مان کے بیٹھے ہیں وہی ٹھیک ہے، اور وہ جو مان کے بیٹھا ہے اس کے ماننے کی غلطی ہے، ورنہ جو ماننا ہے وہ تو اتنا بھی بندے سے نہ ہو تو پھر کس بات پہ وہ ایمان لا ہے. یہ ہمیں تو تعلقات دیکھنے ہوتے ہیں. تعلقات دیکھنے سے اگر کام چل جاتا تو پہلے دن ان کا چل جانا چاہیے تھا نا، جن کے باپ دادا کفر پہ تھے. باپ کی موجودگی میں بیٹا مسلمان ہوا، بیٹے کی موجودگی میں باپ مسلمان ہوا، مامے کی موجودگی میں بھانجا مسلمان ہوا، بھانجے کی موجودگی میں ماما مسلمان ہوا. ایک ماما کافر ہے، دوسرا بھانجا کافر ہے، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ مسلمان ہے. ان کا چل جانا چاہیے تھا نا. ان کے لیے سب سے پہلے تو یہ عذر ہوتا، یہ بہانہ ہوتا. بھائی اسلام آج آپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، حضرت صدیق اکبر ایمان لیا ہے، آپ کا بیٹا ایمان نہیں لایا ہے. اب اس دن پہلے دن تو عذر ہونا چاہیے نا کہ آج ہی تو اسلام آیا ہے، ہم ایمان لے آئے ہیں، بیٹا نہیں لایا، تو پہلے دن تو یہ عذر مانا جانا چاہیے نا کہ ٹھیک ہے وہ اپنے دھرم پہ ٹھیک ہے، ہم اپنے دھرم. جنگ بدر ہوتی ہے، حضرت صدیق اکبر کا بیٹا سامنے کے لشکر میں ہے، حضرت صدیق اکبر اسلامی لشکر میں ہے نا. حضرت صدیق اکبر کا بیٹا لڑتے ہوئے صدیق اکبر کے سامنے آ گیا، اس نے تلوار چلائی تو صدیق اکبر کی گردن سامنے آ گئی، اس نے روک لی کہ باپ بعد جنگ ختم ہوگی، مسلمان جیت گئی. اس کے کچھ عرصے بعد وہ بیٹا مسلمان ہوا، اور بیٹا جب باپ کے ساتھ بیٹھا تھا تو باپ سے کہہ رہا ہے ابا جی آپ کو وہ دن یاد ہے، بدر والے دن آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن میں نے چھوڑ دیا تھا آپ کو، کیا آپ باپ ہیں؟ ابا جی آپ کو وہ دن یاد ہے کہ میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے تھے لیکن اس لیے کہ آپ باپ ہیں. حضرت صدیق اکبر اس کی طرف دیکھ کے فرماتے ہیں وہ تیرا کفر تھا جو تجھے بزدل بنا گیا، میرے ایمان کی یہ کیفیت تھی کہ اس دن تو میرے تلوار کے نیچے آتا، یہ نہ دیکھتا بیٹا، یہ دیکھتا کہ دین اسلام پہ نہیں ہے، نبی کا دشمن ہے، سر قدم کر دیتا. یہ جو ڈولی لنگڑی سوچ ہے نا کہ سب کا ٹھیک ہے، یہ سوچ کہیں چل سکتی تھی تو تب چل سکتی تھی، تب نہیں چلی تو آج بھی نہیں چل سکتی. یہ عجیب ماڈرنٹی کا ہمارے اوپر اثر آ رہا ہے، اور اب تو کٹرتا کا دائرہ بھی بڑھتا جا رہا ہے. میں نے کل بھی بات کی، اب کٹرتا کا جو دائرہ ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے. پہلے آج سے 10-15 سال پہلے کیا کہا جاتا تھا کہ بھائی مسلمان ہوتا ہے، نماز پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، کرتا پاجامہ پہنتا ہے، اس کو اور اس وقت یہ ہوتا تھا کہ یہ سب کرنا غلط نہیں ہے، یہ کٹر پنتھی نہیں ہے. ہاں آپ اگر بندوق لے کے کسی کو مار دیں اسلام کے نام پہ، کسی کی ہتیا کر دیں تو یہ کٹر پنتھی ہے نا، کہ تم کیوں اس پر ہو، تو واقعی یہ غلط بات ہے، یہ کٹر پنتھی ہے. لیکن اب وہ تھوڑا سا چینج ہوا ہے پوائنٹ آف ویو. اب داڑھی بھی رکھے تو کہتے ہیں کٹر ہے، اب ٹوپی پہن کے نکلیے تو کٹر ہے. اب کسی فنکشن میں، اب فیملی فنکشن میں، بھائی کافروں کا چھوڑ تو اپنوں کی حالت ہوگی، کبھی شادی میں کون کرتا پاجامہ پہن کے آتا ہے؟ اپنے بندوں کی یہ حالت ہے. جو میلاد والے دن ڈی جے بجا کے ناچ رہا ہوتا ہے نا کہ میلاد کی مرحبا کے نعرے لگا، اس کی شادی کے دن اس کی حالت ہوتی ہے. تو کیسا ہو گیا ہے مولویوں کے ساتھ رہ کے شادی کے دن بھی کرتے پاجامہ پہن کے آتا ہے. ایک تو وہ سوچ ہے کہ وہ پہننا کٹرتا ہے کہ یہ اپنوں کی سوچ ہی ہو گئی ہے کہ تو شادی کے دن بھی فنکشن میں تھوڑی کرتا پاجامہ پہنا، وہ تو مسجد کے لیے ہوتا ہے، وہ تو محفل میں جانے کے لیے ہوتا ہے. یہ دائرہ بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ بڑھتا جا رہا ہے اور آپ قبول بھی کرتے جا رہے ہیں.
میلاد کیوں منایا جاتا ہے؟ کہ آپ اس ہدایت کو یاد رکھو جو رسول لے کے آئے ہیں۔ زمانہ ماڈرن ہوتا رہے گا، لوگ بدلتے رہیں گے، لوگوں کے سوچنے کے طریقے بدلتے رہیں گے، پوائنٹ آف ویو بدلتے رہیں گے۔ تمہیں کہاں جانا ہے؟ کہا تم زمین پر نہیں آسمان پر بھی پہنچ جاؤ، ہدایت اسی میں ہے جو یہ رسول کہہ رہا ہے۔ بات ختم ہے نا صاحب۔ میلاد منانے کا طریقہ، میلاد اس لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو پتا چلے کہ ماڈرن دور میں آپ کو کیسا مسلمان رہنا ہے نا۔ اب آدھی عقل کے اور کیا بولیں گے، کنویں کے مینڈک والی سوچ کے بندے یوٹیوب پہ آ کے بیٹھے ہیں، بغیر ٹوپی کے بھی بیان چل رہے ہیں، اور اتنی بڑی چوٹی ہے۔ پرسوں میں ایک بندے کی ویڈیو سن رہا ہے، اتنی بڑی چوٹی ہے، سامنے والا بندہ مدینہ شریف کی بات کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے سبحان اللہ ماشاء اللہ، مدینے کی بات کرتے، میرے آقا کی شہر کی بات کرتے، اتنی بڑی چوٹی ہے پیچھے۔ یہ محبت ہے، ہم منع نہیں کرتے حضور کے شہر کی بات پہ جھومنا، مگر جھومنے کا مزہ بھی تو تب ہے جب وہ اس رنگ میں رنگا بھی ہو۔ اب کیا ذہنیت بنتی جا رہی، اسلامی ٹچ دے دو۔ یہ بڑے سیاسی لیڈر بھی آج کل رحمت للعالمین کانفرنس کروا رہے ہیں، کون کروا رہا ہے؟ فلاں نیتا صاحب کروا رہے ہیں، فلاں غیر مسلم نیتا کروا رہے ہیں کہ رحمت للعالمین کانفرنس کروا رہے ہیں۔ میں نے کہا اگر وہ اتنا ہی رحمت للعالمین مانے بیٹھا ہے تو رحمت سے دور کیوں ہے پھر؟ وہ اتنا ہی رحمت للعالمین مانے بیٹھا ہے تو اس سے دور کیوں ہے؟ جن کے نام کا پوسٹر لگوا رہا ہے ان کا کلمہ پڑھ کے آ جا، پھر ان کی رحمت۔ اب یہ سب اسلامی ٹچ دینے والی باتیں چاہیے۔ کام زندگی میں جو کرنا ہے کرو، جیسے گزرنا ہے گزارو، جو کھانا ہے کھاؤ، حرام کھا لو حلال کھا لو، ہے نا، 2 نمبری بھی کر لو، چہرے بھی جیسے بنانے بنا لو، ہیئر اسٹائل بھی جیسا رکھنا ہے رکھ لو، کپڑے بھی جیسے پھٹے پرانے پہننے پہن لو، ہے نا، جینس پہنی ہے ہم نے پھٹی ہوئی، ہے نا، اس کے ایک انگریزی بڑا اچھا نام دیتے ہیں کہ کیا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو، کیسے جس میں ہے فنکی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں نا، چست والی تو کھلی ہوئی تو ٹکنے سے نیچے والی ٹکنے کے اوپر والی، ہے نا، جو چاہے کر لو، بس ایک اسلامی ٹچ دے دو۔ وہ اکبر الہ آبادی نے کہا ہے نا، جو جی میں آئے کیجیے، ہے نا، جو آپ کے جی میں آئے کیجیے، لیکن یہ ضروری ہے کہ صبح و شام اپنے اسلام کا نام لیجیے۔ یہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، بھئی آپ کے کسی کام سے نہیں لگ رہا آپ مسلمان ہیں، آپ پٹاخے بھی پھوڑ لیتے ہیں، آپ ہولی میں رنگ بھی اڑا لیتے ہیں، آپ راکیاں بھی بنوا لیتے ہیں، آپ مورتیاں بھی اٹھا لیتے ہیں جا کے، اور پھر آپ کہہ رہے ہیں آپ مسلمان ہیں۔ مولویوں کا تو کام ہے مسجد میں فتنے کرتے رہنا۔ میں نے کہا نا، آپ اسلام کو ٹچ دے رہے ہیں تاکہ مسلم انسان آپ کی شرم رکھتا رہے۔ حقیقی مسلمان وہ ہے کہ ان کا میلاد منائے تو ان کی لائی ہوئی ہدایت کو اپنائے۔ اور یہ مشکل ہوتا جا رہا ہے، اتنا آسان نہیں ہے صاحبوں، اتنا آسان نہیں ہے نا۔ ہمیں پتا ہے ہم بیان کریں گے، ہم گھر میں چلے جائیں گے، لیکن آپ کو مارکیٹ میں رہنا ہے، آپ کا مکان کسی اور کے بدل میں، آپ کے کسٹمر کسی اور طرح کے، آپ کو دن رات گفتگو کسی اور طرح کے لوگوں سے کرنا، آپ کے تعلقات اور میل جول الگ قسم کے لوگوں سے ہوتے ہیں، اور حالات مشکل سے مشکل ہوتے جائیں گے، مگر وعدہ یہ بھی تو سچ ہے نا کہ یہ نبی آ گئے ہیں، اب ہدایت ہمیشہ بلند رہے گی۔ تو وہ کہاں بلند رہے گی؟ کسی اور میں تھوڑی، ہم ہی لوگ تو بلند کر کے رکھیں گے۔ اب جی سب ٹھیک ہے، میں نے کہا ایسے نہیں ہوتا، سب ٹھیک ہے، ایسے ہوتا ہے ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے رسول بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ۔ اب کیا ہوگا؟ کل یظہرہ علی الدین کلہ، اب اللہ کے دین کو یہ رسول سارے دینوں پر غالب کر دے گا۔ وہ اینڈرو ٹیٹ مسلمان ہوا نا، نام سنا ہے نا اینڈرو ٹیٹ کا، بڑا مشہور بندہ ہے اینڈرو ٹیٹ، مسلمان ہوا نا۔ اس سے کسی نے پوچھا کرسچینٹی بھی تو ایک دین ہے، دھرم ہے، تم کو ایتھیسٹ تو نہیں تھے، تم تو کرسچین تھے، وہاں سے مسلمان کیسے بن گئے؟ یا تو بندہ دھرم چھوڑتا ہے تو ایتھیسٹ ہو جاتا ہے، کسی اور دھرم میں نہیں جاتا، یا ایتھیسٹ ہوتا ہے تو دھرم میں آتا ہے۔ ایک دین چھوڑ کے دوسرے میں جانے کا کیا مطلب؟
اسے کسی نے سوال پوچھا، اس نے بڑا اچھا جواب دیا. یہ جو میں نے شروع سے بات کی تھی نا کہ وہ چیزیں آپ کے اندر ہدایت باقی رہنی چاہیے تو آپ میلاد منائیں. یعنی وہ جو قوم ہے وہ ہدایت بھول گئی اور ہمیں نہیں بھولنی، اس لیے ہم میلاد منائیں، ہے نا. تو اس نے بڑی اچھی بات کی. اس نے کہا میں عیسائی تھا اور عیسیٰ علیہ السلام پہ میرا یقین تھا، بلیور تھا ان کا میں، لیکن میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ایتھیسٹ یا لبرل لوگ جب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، ان کو بزدل بتاتے ہیں، ان کے بارے میں اور تہمت کی باتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں. یہاں تک اس نے کہا کہ میرے سامنے ایل جی بی ٹی کی ایک پریڈ نکلی اور اس کے اندر ایک بندے نے ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جیسس واز گے، اور وہ کرسچن چاروں طرف کھڑے بندے دیکھ رہے ہیں، بیچ میں پریڈ چل رہی ہے اور کوئی اس کو روک کے یہ کہنے والا نہیں کہ عیسیٰ ہمارے نبی ہے، تم یہ کیا بات کر لکھی ہے، تمہیں یہ غلط چیز ہے، تمہیں نہیں لکھنی چاہیے. کوئی اس کو روک کر یہ کہنے والا نہیں ہے. ایک طرف یہ بھی دین ہے جس پر میں تھا کہ جہاں نبی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیا جائے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور ایک طرف میں نے دیکھا کہ صرف ایک کارٹون بنا مسلمانوں کے پیغمبر کا، پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی. گھر گھر سے لوگ نکل آئے کہ نہیں، ہم اپنے نبی کی عزت پر ایک لفظ نہیں برداشت کریں گے. میرے دل نے کہا کہ جو قوم نبی کے ماننے میں آج بھی اتنی گرویدہ ہے، آج بھی محبت دلوں میں اتنی ہے، وہ شخص کتنا عظیم ہوگا کہ اس کے جانے کے 1400 سال بعد پوری دنیا کے کروڑوں انسان اس کے بارے میں ایک لفظ برداشت نہیں کرتے. حقیقت میں اس نے جو بات کی ہے وہی سچی ہے، اس کا دین ماننے میں ہدایت ہے. ہم دن میں دن صاحب سافٹ ہوتے جا رہے ہیں، یہ چلنے دیں، اس کا کام ہے بولنا. لوگوں نے ٹی وی پہ کہہ دیا، لوگوں نے ایسا کر دیا، کم سے کم دل سے برا تو جانے آدمی. آپ کیا گلیوں میں وکیل بنے پھر رہے ہیں؟ مسلمان لوگ گلیوں میں وکیل بنے پھر رہے ہیں. جی ہمیں کچھ نہیں، بالکل کچھ نہیں کرنا چاہیے، لیکن دل سے برا تو جاننا چاہیے، نفرت تو ہونی چاہیے. یہ کیا ہے کہ ان کا اپنا ایک اوپینین ہے، ہمارا اپنا ایک اوپینین ہے، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ ان کا اپنا ایک غلط اوپینین ہے، ہمارا ایک اپنا صحیح اوپینین ہے. صحیح بات ہے. والذی ارسل رسولہ، وہ اللہ جس نے اپنا رسول بھیجا بالہدیٰ، ہدایت کے ساتھ. اب وہ رسول کیا کرے گا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، سارے دینوں پر اللہ کے دین کو غالب کرے گا. تو یہ سب کو پسند آئے گا بھائی، اس کا دین مٹ رہا ہے، اسے پسند آئے گا. اللہ فرماتا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کرے مگر اللہ کی مرضی ہی یہ ہے کہ یہ رسول جا کے دین کو غالب کرے. اگرچہ یہ ناپسند کرے، ان کے ناپسند کرنے سے کیا، ہمارا سارا جھگڑا ہی ہے، انہیں پسند نہیں آتا صاحب. تو میں نے کہا ان کی پسند کے لیے جی رہے ہو. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہ یہودی اور یہ نصرانی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کا دین مان لو تب راضی ہوں گے. اور تم چکر میں ہو کے مشرکین کے سامنے ہو کہ جی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہم ہماری تھوڑی بات رکھ لیں، آپ کی تھوڑی رکھ لیں. تھوڑے تھوڑے سے وہ نہیں مانیں گے، یا تو آپ پورے کنورٹ ہو جائیں، یا تو آپ یہ کھل کے کہیں کہ ہمارے باپ دادا بھی مشرک تھے، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ ہاں یہ اچھا مسلمان ہے. ہوتے ہیں نا، تھوڑے تھوڑے سے خوش نہیں ہوتے، پورے پہ خوش ہوتے ہیں. کہا پھر تھوڑا تھوڑا خوش کیوں کرتے ہو، پورا پورا اللہ رسول کو راضی کرو. کوئی جھگڑا، کوئی لڑائی، کوئی کسی تشدد کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں، ہم بات کر رہے ہیں دل سے برا جاننے کی، دل سے نفرت کی. وہ کام ہے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اگرچہ کافر ناپسند کریں، لیکن اللہ کی یہی مرضی ہے کہ اب یہ آخری نبی ہے، یہ اللہ کی دعوت دیں گے اور ایسی دیں گے کہ قیامت تک چلتی رہے گی. اور کیسی دی، یہ بات کہنے کے بعد ختم کرتا ہوں، کیسی دعوت دی اس نے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم،
جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن اول تا آخر ساری مخلوق آئے گی، ساری مخلوق قیامت میں میدان محشر میں جمع ہوگی اور پوری مخلوق کی صفیں لگیں گی، ہے نا، پوری مخلوق کی صفیں لگیں گی لائن بائی لائن، حساب کتاب محشر میں آنا ہے، اعمال تولے جانے ہیں، کل صراط سے گزرنا ہے، تو لائن بائی لائن ہے نا۔ میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں اس پورے میدان محشر کی لائنوں میں 120 لائنیں جنتیوں کی ہوتی ہیں۔ کتنی؟ 120 لائن۔ اب وہ کتنی لمبی ہوں گی اللہ بہتر جانے، 120 لائن ہے نا۔ بھائی جو رب اتنی بڑی کائنات پیدا کر دے، ہم ابھی تو کائنات کے راز نہیں جان سکے، ہر دن نیا سائنٹسٹ میں اٹھا کے کہتا ہے کہ جی کائنات کے راز ابھی ہم کھول رہے ہیں، میں نے کہا ابھی کھولتے رہیے آپ، ہمیں تو کائنات کس نے بنائی ہے پہلے ہی پتہ چل چکا ہے، آپ کائنات کے راز کھولتے رہیے، ہمارے نبی ہمیں کائنات بنانے والے رب کی معرفت کھول کے بتا رہے ہیں۔ کائنات میں یہ راز ہے، میں نے کہا پھر کائنات بنانے والے رب کے راز کتنے ہوں گے؟ تو وہ قیامت کی صفیں کتنی بڑی ہوں گی اللہ بہتر ہے نا۔ جب دنیا اتنی بڑی وہ پیدا کر سکتا ہے تو یہ سب میں کروڑوں انسان ہو سکتے ہیں، لیکن میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں میدان محشر کی صفیں لگیں گی، حدیث مبارکہ مفہوم ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، میرا آقا ارشاد فرماتے ہیں 120 صفیں جنتیوں کی ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں آ کے تشریف لے جا چکے ہے نا، اور ہر نبی نے دعوت کی، اللہ کی دعوت کی، پکی بات ہے نا، اور دعوت لوگوں نے مانی ہے نا، اور ایک ایک دو دو دن تک نہیں، ایک ایک دو دو دن تک نہیں، حضرت نوح علیہ السلام جیسے نبی گزرے جنہوں نے 950 سال تک دعوت کی۔ بھائی آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ اپنے نفع کی چیز جو ہوتی ہے نا، اپنا پروڈکٹ، اپنی دکان کا مال لے کے بیچنے نکلے کسی محلے میں، اور 2 دن کوئی نہیں خریدے نا تو آپ تیسرے دن سے وہ محلہ چینج کر دیتے کہ آج کل پرسوں سے آج وہاں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ اپنا الگ نفع ہے آپ کا اس میں، آپ کا اس میں نفع ہے کہ بھلے نہیں بکتا لیکن تیسرے دن گئے شاید بک جائے تو نفع تو ہے، آپ کا نفع ہے نا، ذاتی نفع ہے، اس میں مال ملے گا، لیکن پھر بھی 2 دن نہیں بکے تو آپ کا دل اڑ جاتا ہے، آپ تیسرا پکڑ لیتے ہیں، دوسری گلی، دوسرا شہر، دوسرا محلہ پکڑ لیتے ہیں نا۔ اس نبی کا حوصلہ کتنا بلند ہوگا کہ 950 سال تک وہ روز اللہ کی دعوت دینے کے لیے نکلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ کسی بات کو؟ بھئی ہمارا دل بڑھ جاتا ہے کہ لوگوں کو تقریریں کرو، لوگوں کو اثر ہی نہیں پڑتا ہے، سال بھر سے تقریر کر رہا ہے اثر ہی نہیں پڑتا ہے، حالانکہ 2 سال 10 سال 15 سال ہوئے۔ اس نبی کا حوصلہ کتنا ہوگا کہ 950 سال روز نکلتے ہیں، کیا کام ہے؟ ایک ہی کام ہے، اللہ کی طرف بلانا، کوئی دنیاوی نفع ہے اس کا، کوئی دنیاوی نفع نہیں ہے، بس اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی دعوت دے رہے ہیں۔ انہوں نے دعوت پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کی، لیکن ان کی دعوت پر لوگ مانے بھی، اور ان کے جانے کے بعد دعوتیں بدلی بھی، ہے نا۔ 100 سال 900 سال لوگ انبیاء کرام نے دعوت دی، یہ ان کا حوصلہ تھا، تو یہ ہمارے آقا کی ذات ہے۔ 63 سال تو کل عمر ہے، ظاہری زندگی 63 سال کی ہے کل ملا کے، اس میں بھی 40 سال تو اعلان نبوت سے پہلے کے، اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے، تو اس کے بعد اعلان تو ہوا ہے کہ اب ایمان لاؤ، کتنے سال بنے؟ 23 سال بنے، 23 سال کے اندر پورا عرب، اکثر عرب کا علاقہ اسلام لا چکا تھا، اور ان کے جانے کے بعد دعوت بدلی نہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی۔ تیرے مگر اسلام بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، بڑھتا رہا، آج دنیا کا کوئی کنارہ ایسا نہیں جہاں انسان ہو اور مسلمان نہ ہو، جہاں جہاں انسانیت ہے وہاں میرے آقا کی دعوت پہنچ چکی ہے۔ وہ علامہ عبدالعلیم صدیقی میری تھی، ٹرینیڈاد کے ٹاپوں پہ جا کے مسلمان کرائے ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے علامہ عبدالعلیم صدیقی میری تھی،
ہے نا. تقریباً دنیا کی 11 زبانوں کی یہ ماہر تھے, مشکل زبانوں کی, چائنیز, فرینچ اور اسپینش, ان زبانوں کی ماہر تھے. اور دعوت کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ نکلتے تھے دنیا جس سفر پہ, یعنی سمندر کے کنارے گئے, جہاں کا اسٹیمر کھڑا ہوا تھا بیٹھے, کیا کام کا وہاں اتریں گے اور دین کی دعوت دیں. ایک دن ایک اسٹیمر میں بیٹھے تو اسٹیمر کہیں ٹاپوؤں پہ رکتا ہے نا کبھی کبھی کہ یہاں سے کچھ کھانے کا سامان مل جائے گا, سبزیاں توڑ لیں گے. پرانے زمانے میں یہ ہوتا تھا, اب تو فلائٹیں ہوتی ہے, اب کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ان کے بھی ہولڈ ہوتے تھے, کہیں کوئی ٹاپو مل جاتا تھا, رکتے تھے وہاں ٹاپو پہ اسٹیمر رکا. صدیقی صاحب نے کپتان سے پوچھا کتنے دن رکے گا؟ کہا کہ اتنے دن رکنے کا انتظار ہے. کہا میں جا رہا ہوں, میرے آنے تک میرا انتظار کر, تم نے جو دن بتایا ہے آگے پیچھے اس دن بھی تو ایک آدھ دن میں تو میں آ ہی جاؤں گا, لیکن میرا انتظار کر. تو میں کہا ٹھیک ہے جی, وہاں صاحب آپ کا انتظار کریں گے. اب یہ نکل گئے وہاں کے ٹاپو کا جو جنگل ہوگا اس میں, جنگلی جو قوم ہے وہاں وہ ننگے گھومنے والے لوگ, انہوں نے کبھی انسان کپڑا دیکھا ہی کوئی چیز نہیں. ننگے گھومنے والے لوگ, انہوں نے کپڑا پہنے ہوئے امامہ باندھے ہوئے انسان دیکھا, وہ تو جمع ہوئے کہ کوئی عجیب مخلوق آئی ہمارے, انہیں بھیڑ لگ گئی کہ کیا ہو رہا ہے. تو وہ اپنی آوازیں نکال رہے ہیں جانوروں جیسی, اب ان کی کیا لینگویج ہوگی, آپ ان سے بات کس طرح کریں گے, ہے نا, آپ ان سے بات کس طرح کریں گے. علامہ عبدالعلیم صدیقی بیٹے رحمۃ اللہ علیہ, جب ان کا مجمع لگ گیا چاروں طرف, آپ نے امامہ شریف اتارا, ٹوپی اتاری, کرتا اتارا, اور سطر چھپا کے سارے کپڑے اتار دیے ان کے سامنے. سطر چھپا کے سارے کپڑے اتار دیے ان کے سامنے. پھر ان کو ایسے دکھا کے ان کے سامنے پاجامہ پہنا, پھر کرتا ایسے دکھایا اور ان کے سامنے ایک آستین ایسے ڈالی, پھر دوسری ڈالی, پھر ایسے کر کے پورا کرتا پہنا, ہے نا. پھر وہاں شریف ایسے سجایا. ابھی ان لوگوں نے دیکھا کہ ایسے بدن ڈھانکا جاتا ہے. یہ دوڑے اور بڑے بڑے درخت کے بڑے بڑے پتے نکال کے لائے, ایسے موڑ موڑ کے اس سے کپڑے بنا اور سب پہن کے سامنے آ گئے. بھائی یہ ابھی کے انسان ہے, یہ ابھی کے انسان ہے. علامہ عبدالعلیم صدیقی بیٹی یہ 20ویں صدی کا انسان ہے. 1921 میں تو اعلیٰ حضرت کا انتقال ہوا ہے, ہمارے 50 سال پہلے کا یہ انسان ہے. ہدایت جو رسول نے کیا ہے اب نہیں رکے گی, ہے نا. علامہ عبدالعلیم صدیقی بیٹی نے جب انہوں نے کپڑے پہن لیے, اب دوسرے طریقے سے ان سے اشاروں سے گفتگو شروع کی, اور گفتگو کرتے 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 جتنا کیپٹن نے ٹائم بتایا تھا اس دن تک وہ ساری قوم کلمہ پڑھ چکی تھی, انہیں نماز کا طریقہ بھی سکھا چکی, نماز کا طریقہ بھی سکھا چکے تھے. اور وہ کیپٹن انتظار کر رہا تھا کہ آئے آئے آئے. جب حضرت واپس آئے تو ان کے ساتھ ایک پوری قوم ان کو الوداع کہنے کے لیے آئے. وہ کیپٹن پوچھتا ہے مولوی تو اکیلا ٹاپو میں جاتا ہے, پوری قوم لے کے آتا ہے. آپ فرماتے کمال میرا نہیں, جس دین کی دعوت میں دیتا ہوں وہ لانے والا رسول بڑا عظیم ہے. دین اس رسول نے غالب کر دیا. کیسا غالب کیا؟ کہ 23 سال انہوں نے دعوت دی اور ایسے مسلمان کیا لوگوں کو کہ وہ دوسروں کو مسلمان کرتے چلے. نہیں ہوئے لوگ مسلمان. بھائی آج بھی فاروق اعظم کا نام پارلیمنٹ میں لکھ رکھا ہے کہ فاروق اعظم جیسا انصاف کوئی نہیں دے سکتا. تو میں نے کہا بنا دو ان کی جیسی کچہریاں, کیوں یہ اپنا ماڈرن جسٹس سسٹم آپ نے لگا رکھا ہے. جج ہوگا تو اس کے لیے اتنی پڑھائی ہوگی, تو پہلے وکیل 5 سال بنے گا, پھر وہ وکیل جج بنے گا, ہے نا. تو وہ 2 نمبری تو وکالت میں کر رہا تھا, جج میں کیا انصاف کرے گا بھائی. وہ وکیل سے جج بنا ہی 2 نمبری کر کے, ہے نا. آپ کو انصاف چاہیے. انصاف کا طریقہ کیا ہے کہ بندہ بیٹھا ہو تو اس کے پاس آپ جائیں, آپ اپنی بات کریں کہ میرے ساتھ اس نہیں ہو گیا, وہ پوچھے کہ آپ نے ایسا کیا, اگر وہ غلط ہے تو کیا اس کو سزا دو, اس کا حق دے لو. یہی سیدھا طریقہ ہے. اب یہ کہ آپ نے ایجنٹ بٹھا رکھے ہیں کہ جی آپ اپنی بات نہیں کر سکتے, آپ کو پہلے وکیل کو بلانا پڑے گا, وکیل کی فیس دینی پڑے گی. اور وکیل کیا کرے گا کہ وکیل دھارائیں آپ کو بتائے گا کہ اس دھارا کے حساب سے آپ کا کیس چلے گا. اب ہم دھارا پوچھنے آئے تھے کہ انصاف لینے آئے تھے, ہمیں اس سے مطلب ہے ہمارا گھر اس نے چھین لیا, گھر دلاؤ, اب اس پہ کیا دھارا لگتی ہے وہ تم سمجھو یار. حضرت فاروق اعظم کے انصاف کی کوئی مثال نہیں.
دوسرا عمر اگر دنیا میں پیدا ہو جاتا تو اس پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. وہ ایک مستشرق کہتا ہے ایک عمر ہے تو اتنا اسلام ہے, دوسرا عمر ہوتا ہے تو پوری دنیا مسلمان ہو جاتی. میں نے نام لینے میں تھوڑی کچھ ہوتا ہے, وہ عمر کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ لاؤ, بنے عدالتی نظام لے کے آؤ, کیوں نہیں لاتے؟ نہیں, اس سے تو پھر ہمارا سسٹم بگڑ جائے گا. میں نے کہا اسلام یہی تو کرتا ہے کہ دین غالب ہو جائے. کیسا غالب کیا؟ میرے آقا ارشاد حضور صاحب کی 23 سال کی زندگی, دعوت دی, مسلمان کیا, ایسا مسلمان کیا کہ اب وہ مسلمان کر رہے ہیں پوری دنیا کو, ہے نا. ایک غلام ہند میں آ جائے وہ پورا ہندوستان. تم بادشاہوں کی بات کرتے ہو, سلطان محمود غزنوی, سلطان اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ, یہ بڑے پائے کے لوگ تھے, ہے نا. اتنے بڑے پائے کے لوگ تھے اور اس کے باوجود پھر یہ بھی جانتے تھے کہ ان فقیروں کا مرتبہ کیا ہے. آج کل تو بڑا لکھا مولوی کہتا ہے جی ولیوں کا کوئی مرتبہ نہیں ہوتا. میں نے کہا تیری اوقات کیا ہے سوائے 2 پیسے کما لینے کی تمہاری زندگی میں؟ وہ جو بادشاہ تھے اپنے وقت کے, وہ کہتے تھے کہ ان فقیروں کی در پہ سب کچھ رکھا ہے. وہ ایک غلام آ جائے پوری بستیاں مسلمان کر لے جائے. یہ نبی دعوت دی اس نے ایسی دی کہ اب اس کے میلاد کے بعد قیامت تک اللہ کے دین کی دعوت چلتی رہے گی. اور میرے آقا کیا ارشاد فرماتے, کیسی ہدایت دی حضور نے. میرے آقا ارشاد فرماتے قیامت والے حضور سے پہلے کتنے انبیاء کرام, کم و بیش 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء کرام, اور ان کا زمانہ بھی لمبا, ان کا زمانہ بھی لمبا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی, اور آپ کا زمانہ دعوت 23 سال, زندگی کل 63 سال, اور قیامت تک آنے والوں کو مسلمان کیا, ایسی دعوت دی کہ قیامت تک چلتی رہے. اب میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن جب صفیں لگے گی میدان محشر میں تو 120 صفیں جنتیوں کی ہوں گی, اس میں سے 40 صفیں سارے انبیاء کی امتوں کی مل کے ہوں گی, اور 80 صفیں میری امت کی ہوں گی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ معلوم ہوا یہ اس نبی کا میلاد ہے کہ جس کے میلاد کے بعد دنیا میں جنتیوں کی بھرمار ہو جائے گی. اس کو مان کے لوگ جنتی ہوتے ہی رہیں گے. اتنے ہوں گے کہ قیامت والے دن 120 میں سے 80 صفیں اس نبی کا کلمہ پڑھنے والوں کی, اس نبی کا میلاد منانے والوں کی. کیسی ہدایت تھی. وہ اللہ ارسل رسول, جس نے اپنا خاص رسول بھیجا بالہدا, ہدایت کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ اللہ کے دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافروں کو ناپسند آئے, اللہ کی رضا یہی ہے کہ یہ معبود دین کو غالب کرے. تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ جس کا میلاد مناتے ہو اس کے دین کو بلند رکھو. اپنے لیے جھک جاؤ, دین کے لیے. بھائی تم میرے گھر کی باتوں کر لے چلتی ہے نا, مسجد کی بات میں تیری نہیں چلنے دے گا. اب الٹا حساب ہو گیا سب, میرے گھر میں نہیں مسجد میں نہ کرو. یہ کیا چیز ہے؟ گانا میں ہمارے گھر کے سامنے نہیں بجے گا, مسجد کے سامنے بجوا لو. یہ کیا طریقہ ہے؟ یہ غیرت نہیں. مسلمانوں کی غیرت جب تک زندہ رہے گی تب تک, جب تک آپ کی غیرت زندہ ہے تب تک کوئی اینڈرو ٹیٹ مسلمان ہوتا رہے گا. اس نے یہی تو کہا ہے کہ ان کی غیرت مر گئی ہے کہ اپنے نبی کی توہین تک برداشت کر لیتے ہیں, اور یہ قوم ہے کہ اپنے نبی کے نام پر آج بھی مرتی ہے. اس نے یوسف پہ کٹی, مصر میں انگشت زنا, سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے. یہ الگ موضوع ہے, آج کا موضوع نہیں, لیکن وہ پیدا ہوئے, ہدایت آ گئی, ایسی آئی کہ اب قیامت تک ہدایت نہیں جھکے گی, ہدایت ہمیشہ بلند رہے. بلند رکھنا یہ ذمہ داری آپ کی ہماری ہے نا. تو جس نبی کا میلاد مناتے ہو اس کی ہدایت کو بلند رکھو. کیسے بلند رکھنی ہے؟ علماء کی صحبت میں رہو, پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم کوئی آپ کو تشدد کے لیے بھی نہیں ابھار رہے ہیں, کوئی غلط کام کرنے کے لیے, کوئی گالی گلوچ کرنے کے لیے, کوئی دادا گیری کرنے کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں. دین پر عمل کرو, یہی دین کی سربلندی. اب کورٹ میں کیس چل رہے ہیں, عورتوں نے ادھم مچا رکھا ہے, 5 لاکھ روپے طلاق کروا دو تو 10 لاکھ روپے طلاق کروا دو.
کیا تمہارے دین میں طلاق کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے کہ تم وہاں جا کے پھر رہی ہو؟ کیا ہم بطور باپ اپنی بیٹی کو ہم نے کبھی یہ سکھایا ہی نہیں ہے کہ بیٹی اگر کبھی زندگی میں یہ موقع بھی آئے تو دین اس میں رہنمائی کرتا ہے تمہاری؟ ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جی شوہر شراب بھی پی رہا ہے، مار بھی رہا ہے، پھر بھی بیٹی کو دھکیلے ہوئے، نہیں رہو گے تم وہیں پہ، ہمارا کام تھا تم کو شادی کرنا، تم وہیں رہو گے۔ اور ایک طرف وہ لوگ شوہر نے بیچارے نے 2 لفظ بھی کہہ دیے تو بیٹی کر رہا ہے بیٹی، تم نے ہماری بیٹی کو بولا ہماری بیٹی کرنی ہے۔ یہ طریقہ نہیں ہے صاحبو، دین مانتے ہو تو دین پر عمل بھی تو کرو۔ صاحب عمرے پہ جا رہے ہیں، کتنے عمرے ہو گئے؟ کا 25 عمرے ہو گئے، ماشاءاللہ حجی صاحب۔ حج کتنے ہو گئے؟ کا 10 حج ہو گئے۔ آپ کی کوئی بہن بھی ہے؟ کہا ہماری بہن تو آپ کے والد صاحب کی وراثت میں سے ان کا حصہ آپ نے دیا ہے۔ ارے وہ تو بہن نے معاف کر دیا تھا۔ اب بہن کو جا کے پوچھو تو بولتی ہے کہ ہم سے تو پوچھا بھی نہیں تھا جب انہوں نے تقسیم کیا تھا۔ جس کا میلاد مناتے ہو اس کے دین کو غالب کرو، کہاں؟ اپنی زندگیوں میں۔ لباس پہن تو کا دین کیا کہتا ہے؟ ٹوپی رکھنی نہیں رکھنی، دین کیا کہتا ہے؟ لباس کیسا، چہرہ کیسا، دین کیا کہتا ہے؟ اگر اس کو غالب کر تو کہاں کسی اور سے بات کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر تم عبدالعلیم صدیقی مہدی کی طرح جنگل میں بھی جاؤ تو تمہیں دیکھ کے مسلمان بنے۔ پہلے اپنے آپ پر تو دین کو غالب کرو، ہم تو اپنی ذات پہ دین غالب نہیں کر رہے یار، ہماری اپنی ذات رہ جاتی ہے۔ تو میلاد ہدایت ہے، اور جو میلاد کی بات کرتے ہیں وہ ہدایت والے ہیں۔ صبح کر دی کفر کی، سچا تھا مژدہ نور کا، شام ہی سے تھا شب تیرا کو دھڑکا نور کا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا، تم کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا۔ آپ آ گئے اب سارے غم دور ہوئے۔ آج ہم ان کے جانے کے بعد، دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی 1400 سال بعد اپنی زندگیوں میں جو سکون، اپنے دلوں میں جو اطمینان محسوس کرتے ہیں، وہ صدقہ ان کی محبت کا۔ ٹھیک ہے، تو دین کو غالب رکھنا یہی میلاد منانے والوں کی ذمہ داری ہے۔ جو کچھ بیان کیا درست ہے، حق ہے، صحیح ہے، اللہ کی توفیق سے ہے۔ جو کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، غلطی ہوئی، اپنی ذات کی وجہ سے اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب